عادت جشن امام حسن علیہ السلام سبت اکبر کی آمد کی خوشی میں فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے منعقد ہونے والے جشن، جو کہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جشن امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے امام باڑہ پنجتنی کشمیری محلہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب، خطابت کے فرائض انجام دیں گے خطیب انقلاب قاری جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب، صدارت کے فرائض انجام دیں گے جانشین خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب، نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب نیر مجیدی صاحب، اور اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے جشن کے کنوینر جناب اعجاز زیدی صاحب۔ تو گزارش کی جاتی ہے تمام مومنین سے جو بھی باہر تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ امام باڑہ پنجتنی پہ فرش مسرت پر آنے کی زحمت گوارا کریں۔ جشن کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے جناب قاری ندیم نجفی صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل پر تشریف لائیں، اور بعد خطابت منتخب شعراء اکرام بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جو بھی مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ کیونکہ محفل کا وقت ہو چکا ہے، گزارش کی جاتی ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر محفل کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا
سعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها
لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی آپ حضرات قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. جشن امام حسن علیہ السلام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شعراء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. یہ قدیم محفل آج کی تاریخ میں برسہ برس سے منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے. آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے. حسب دستور تلاوت قرآن پاک کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور محفل فضائل کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ارے آ جائیں ثقلین صاحب آ جائیے. ہاں آ جائیں تشریف لیں. آ جائیں صلی اللہ علیہ محمد. آپ حضرات بھی آ جاتے. اعجاز ماموں آ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آئیے آئیے. ارے حضرات سب سے پہلے بارگاہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بارگاہ معصوم عالم تبریک اور تہنیت کے طور پر بسلسلہ آمد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد
اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج شب نزول نور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے اور یہ شہر لکھنؤ کی ایک قدیم ترین قصیدہ خوانی اور قدیم ترین محفل ہے۔ شعراء کرام ابھی آپ کی بارگاہ میں، آپ کے سامنے بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ صرف اتنی دیر کہ ماحول محفل سازگار ہو جائے اور کچھ مومنین اور کچھ شعراء بھی تشریف لے آئیں۔ حصول ثواب کے لیے میں نے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مشہور حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ دیکھیے، حدیث شہرت کے اعتبار سے بھی مشہور ترین حدیث ہے اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی مستند ترین احادیث میں ہے، اور اس حدیث کے ذریعے وہ افراد جو اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں، جو اسے مستند مانتے ہیں، جو اسے پیغمبر اسلام کی زبان سے جاری ایک کلمہ متبرک مانتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس حدیث کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر مخفی مفہوم محمدیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جیسے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ بھی ایک کلمہ ہے، علی ولی اللہ بھی ایک کلمہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، اس کلمے کا خلاصہ ہے عقیدہ وحدت۔ محمد الرسول اللہ بھی ایک کلمہ ہے، اس کلمے کا خلاصہ ہے عقیدہ رسالت۔ علی ولی اللہ بھی ایک کلمہ ہے، اس کلمے کا خلاصہ ہے عقیدہ ولایت۔ ویسے ہی حدیث کے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، اس حدیث کے خلاصے کا نام ہے محمدیت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور فرمائے کہ محمدیت، یہ محمدیت ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ بیدار ہو کے متوجہ ہو کے سنیں تو یہ محمدیت صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ محمدیت صفات عصمت کے مجموعے کا نام ہے۔ عصمت کبریٰ کی جتنی صفتیں ہیں ان تمام تر صفات کے مجموعے کا نام ہے محمدیت۔ جب عصمت کی تمام صفتیں یکجا ہوتی ہیں تو محمدیت کہلاتی ہیں، اور جب یہی محمدیت مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے تو محمد کہلاتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ بھئی یہ محمدیت مجموعہ صفات عصمت کا نام ہے۔ جب تمام عصمت کبریٰ کی صفتیں یکجا ہو جائیں تو ایک لفظ محمدیت بنتا ہے، اور جب یہ محمدیت مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں سامنے آئے تو ہر دور میں مختلف شکلوں میں پیکر بشری میں ایک محمد نظر آتا ہے۔ اللہ نے ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر عہد کے لیے، ہدایت انسانی کے لیے ایک محمد کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، جو اللہ نے ہر دور میں ایک محمد باقی رہے، ایک محمد موجود رہے، یہ ایک انتظام یہ صرف فضیلتاً نہیں ہے بلکہ یہ ضرورتاً ہے۔ ہر دور میں ایک محمد موجود رہے، یہ صرف فضیلت کی غرض سے نہیں ہے، یہ ضرورت کی غرض سے۔ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انا قاسم و معطی ہو اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تقسیم کرنے والا میں ہوں اور عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی، یہ حدیث بڑی معتبر حدیث ہے۔ ہمارے علماء کے ساتھ ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی، مدارج النبوہ میں علامہ محدث دہلوی نے بھی اس حدیث کو درج کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انا قاسمون، تقسیم کرنے والا میں ہوں،
ومعطی ہو اللہ، اور عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اب غور سنیے گا، عطا کرنا اللہ کا کام ہے اور تقسیم کرنا محمد کا کام ہے۔ بھائی صحت اللہ عطا کرے گا، تقسیم محمد کریں گے۔ دولت اللہ عطا کرے گا، تقسیم محمد کریں گے۔ رزق اللہ عطا کرے گا، تقسیم محمد کریں گے۔ عزت اللہ عطا کرے گا، تقسیم محمد کریں گے۔ دولت اللہ عطا کرے گا، تقسیم محمد کریں گے۔ دیکھیں اس حدیث کے ذریعے اسلام کا ایک نظام، ایک سسٹم سمجھایا گیا۔ اس میں نہ کہیں شرک ہے، نہ کہیں کوئی خلاف وحدت بات ہے۔ پیغمبر نے اس حدیث کے ذریعے ایک پورا نظام اسلامی سمجھایا ہے، ایک اسلامک سسٹم سمجھایا ہے کہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے اور تقسیم کرنا محمد کا کام ہے۔ بھائی صحت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ دولت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ عزت وہ عطا کرے گا، تقسیم یہ کریں گے۔ اب ملت مسلمہ سے میرا سوال ہے، ملت مسلمہ سے میرا سوال ہے کہ کیا دنیا میں پہلے محمد کے جانے کے بعد اللہ نے عطاؤں کے دروازے پر تالا ڈال دیا؟ اور مارے آپ، کیا پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے عطاؤں کے دروازے کو مقفل کر دیا کہ اب یہ نہیں تو عطا نہیں، یہ نہیں تو صحت نہیں، یہ نہیں تو عزت نہیں، یہ نہیں تو اولاد نہیں، یہ نہیں تو برکت نہیں؟ کنی صاحب، اللہ عطا تو قیامت تک کرتا رہے گا۔ تو جب اللہ کی عطا قیامت تک جاری رہے گی تو ماننا پڑے گا کوئی تقسیم کرنے والا محمد بھی قیامت تک ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، محمدیہ ضرورت کا نام ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی محمد رہے، یہ ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اور ہمارا اوسط بھی محمد ہے، اور ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اب دیکھیں بات بڑی قابل غور ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے خاندان محمد کے ہر فرد کو محمد بنایا ہے، محمد جیسا نہیں بنایا ہے۔ قابل غور بات ہے بھائی، اللہ نے خاندان محمد کے ہر فرد کو محمد بنایا ہے۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور کل کے کل محمد ہے۔ محمد بنایا ہے، محمد جیسا نہیں بنایا ہے۔ محمد جیسا ہونا اور ہے اور محمد ہونا اور ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے تو بات کروں ہے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے مولانا ثقلین صاحب، آپ بھی خطیب ہیں۔ محمد جیسا ہونا اور ہے، محمد ہونا اور ہے۔ یہ جو جیسا ہونا کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے جیسے، یہ عالم ان عالم جیسے، اور یہ خطیب ان خطیب جیسے، اور یہ ذاکر ان ذاکر جیسا، اور یہ شاعر ان شاعر جیسا، اور یہ بزرگ ان بزرگ جیسے، اور یہ بچہ ان بزرگ جیسا، یہ جو جیسا کہا جاتا ہے، تو جب کسی کو کسی کے جیسا کہا جاتا ہے تو کچھ صفتوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، کل صفتوں کی بنیاد پر نہیں کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بھائی جب کسی کو کسی کا جیسا کہا جاتا ہے تو کچھ صفتوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، کل کے کل صفتوں کی بنیاد پر نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے دلیل مانگیے تو آپ جب قرآن پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ پڑھیں تو قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لیے اعلان فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے یہ آدم جیسے ہیں، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ قرآن نے عیسیٰ کو آدم جیسا کہا ہے، آدم نہیں کہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، قرآن نے حضرت عیسیٰ کو آدم جیسا کہا ہے، آدم نہیں کہا ہے۔ تو اب یہ آدم جیسا کیوں کہا ہے؟ تو اس لیے کہا ہے کہ خلقت کے ایک معاملے میں یہ حضرت آدم جیسے ہیں۔ بھائی حضرت آدم وہ ہیں کہ جو بغیر ماں باپ کے خلق ہوئے، اور حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جو بغیر باپ کے خلق ہوئے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ کو آدم جیسا کہا گیا، یہ اس لیے کہا گیا کہ نہ حضرت آدم کے باپ ہیں اور نہ کوئی حضرت عیسیٰ کا باپ ہے۔ تو باپ کے معاملے میں حضرت عیسیٰ آدم جیسے ہیں، لیکن ماں کے معاملے میں نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، حضرت آدم کے ماں بھی نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ کے جناب مریم جیسی ماں موجود ہے۔ اس لیے کہا گیا عیسیٰ آدم جیسے ہیں۔ اس کا مطلب آدم کی خلقت 50% جناب عیسیٰ کی خلقت 50% حضرت آدم جیسی ہے، 100% نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ،
بھائی حضرت عیسیٰ خلقت میں 50% میں حضرت آدم سے مشابہت رکھتے ہیں، 100% نہیں رکھتے، اسی لیے ان کو آدم جیسا کہا، آدم نہیں کہا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، عیسیٰ کو آدم جیسا کہا مگر آدم نہیں کہا۔ بھائی وہ مریم کا بیٹا ہے جو آدم جیسا ہے، آدم نہیں ہے۔ وہ مریم کا بیٹا ہے جو آدم جیسا ہے، آدم نہیں ہے۔ یہ سیدہ کے بیٹے ہیں جو محمد جیسے نہیں ہیں، کل کے کل محمد ہیں۔ دیکھیں اگر یہ کہا جاتا ہے محمد جیسے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں کچھ صفتیں پیغمبر اسلام کی ہیں، یہ کچھ صفتوں میں پیغمبر جیسے ہیں، نہ محمد جیسا نہیں کہا گیا ہے۔ انہیں کہا گیا اولونا محمد و اوسطنا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد، یہ کل کے کل محمد ہیں، اور قرابت کی بنیاد پر محمد نہیں ہیں، محمدیت کی بنیاد پر محمد ہیں۔ تو جو ہمارے ہیں آپ دیکھیں قرابت کی بنیاد پر محمد نہیں ہے۔ کچھ تھوڑے مومنین اور آ جائیں تو میں تقریر تمام کروں، اگر ویسے اصغر بھائی اور سید بھائی کہیں تو ابھی میں صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دو چار باتیں میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ قرابت کی بنیاد پر محمد نہیں ہے، یہ محمدیت کی بنیاد پر محمد۔ اب دیکھیں محمدیت کیا ہے؟ محمدیت کا مطلب یہ ہے کہ محمدیت سن و سال کی محتاج نہیں ہوتی، محمدیت عمر کی محتاج نہیں ہوتی، محمدیت کی شان یہ ہے کہ نور محمد کا ظہور بعد میں ہوتا ہے، ذکر پہلے ہوتا ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، اسی لیے اول محمد کے لیے تاریخوں میں موجود ہے کہ ابھی پیغمبر اسلام دنیا میں نہیں آئے تھے، آنے والے تھے، اور اس کی خبر تورات پڑھنے والوں کو تورات کے ذریعے ہو گئی، انجیل پڑھنے والوں کو اس کی خبر انجیل کے ذریعے ہو گئی، کہانت کرنے والوں کو اس کا علم نجوم کی بنیاد پر ہو گیا۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بڑی تفصیل سے درج کیا ہے کہ ابھی پیغمبر اسلام دنیا میں آئے نہیں، لیکن کچھ ایسے آثار ظاہر ہو رہے تھے، کچھ ایسے ستارے نظر آ رہے تھے، کچھ ایسے واقعات ہو رہے تھے، کچھ ایسی انوکھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جس کے ذریعے یہودیوں نے جب چونک کے تورات پڑھی تو انہیں بھی معلوم ہوا کہ محمد آنے والے ہیں، جب انجیل پڑھی تو انہیں بھی معلوم ہوا کہ محمد آنے والے ہیں۔ صرف یہ تورات و انجیل پڑھنے والوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس وقت کہانت کا زور تھا، جادو کا زور تھا، نجوم کا زور تھا، جادو ٹونوں ٹوٹکوں کا زور تھا، اور ایک بہت مشہور جادوگرنی تھی جس کا نام علامہ مجلسی نے لکھا ہے زرقۂ یمنی، یہ یمن میں رہتی تھی اور کہانت میں بڑی مشہور تھی، اس کا نام تھا زرقۂ یمنی۔ اس زرقۂ یمنی کو بھی ستاروں کے ذریعے اور اپنے علم نجوم کے ذریعے اور جناتوں کے ذریعے یہ علم ہو گیا کہ پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں، اور اسے یہ بھی علم ہو گیا کہ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب پیغمبر اسلام کے والد بنیں گے، ان کے بابا بنیں گے۔ تو یہ جناب عبداللہ کی تلاش میں رہتی تھی، اس وقت جناب عبداللہ کا عقد ہوا نہیں تھا، تو جب جناب عبداللہ عقد کے لیے یمن تشریف لائے، جناب آمنہ سے عقد کے لیے یمن میں تشریف لائے، تو یہ زرقہ بیٹھی ہوئی تھی راستے میں، اور اس نے جناب عبداللہ کے چہرے پر نور محمدی کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اور زرقۂ یمنی جناب عبداللہ کی طرف اسی طرح سے دوڑی جس طرح سے زلیخا یوسف کی طرف دوڑی تھی۔ بھائی میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ خدمت میں جملہ عرض کیا کہ زرقۂ یمنی اسی انداز سے اور اسی نیت سے جناب عبداللہ کی طرف دوڑی جس نیت سے زلیخا جناب یوسف کی طرف دوڑی تھی، مگر جناب عبداللہ کا دامن تو دامن، یہ ان کے قدموں کی دھول بھی نہ چھو سکی۔ ارے یوسف ہونا اور ہے، فخر یوسف کا باپ ہونا اے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں واقعات پڑھے نہیں جاتے لیکن کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ زرقۂ یمنی دوڑی تو جناب عبداللہ نے اپنی تلوار نکالی، پیچھے سے جناب عبد المطلب اور بنی ہاشم آئے اور یہ زرقۂ یمنی وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئی، مگر اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی تھی۔ زرقۂ یمنی کے دل میں جناب عبداللہ کی عداوت بیٹھ گئی تھی، اور پھر وہ عداوت جناب آمنہ کی طرف منتقل ہوئی، یعنی پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کی طرف اس کی عداوت منتقل ہوئی، اور یہاں تک ملتا ہے کہ مکے میں ایک عورت تھی جو جناب آمنہ کے یہاں آتی تھی خدمت کرنے، جیسے اکثر خادمائیں ہوتی ہیں، بوائیں ہوتی ہیں، وہ گھروں میں آتی ہیں
تو اس عورت کا نام بھی عجیب تھا، اس کا نام تھا تکنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اب عربی میں اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن نام یہی ہے کہ اس عورت کا نام تھا تکنا۔ تو اس زرقہ یمانی نے اسے کوئی رشوت دی، اسے کوئی لالچ دیا اور اسے کہا کہ جناب آمنہ کو قتل کر دے۔ جناب آمنہ سے عداوت تھی، کس بنیاد پر عداوت تھی؟ جناب آمنہ نے زرقہ یمانی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا عداوت تھی؟ عداوت صرف اتنی تھی کہ یہ محمد کے باپ بننے والے ہیں، ماں بننے والی ہیں، معاف کیجیے گا، جناب آمنہ سے صرف یہ عداوت تھی کہ یہ محمد کی ماں بننے والی ہیں، ایک معصوم کی ماں بننے والی ہیں۔ اس کا مطلب معصوموں کی ماؤں سے، کیا سن رہے ہیں آپ، معصوموں کی ماؤں سے عداوت رکھنا پرانی خبیثوں کی پرانی خباثت ہے۔ پرانے خبیثوں کی پرانی خباثت ہے۔ کبھی یہ خباثت عداوت آمنہ کی شکل میں سامنے آتی ہے، کبھی یہ عداوت و خباثت حسد ختیجہ کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں بچے بیٹھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، تو اس نے قتل تک کرنا چاہا۔ یہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا آنا کوئی اچانک دنیا میں آنا نہیں ہے، اتفاقیہ نہیں ہے، اعلانیہ آئی ہے محمدیت۔ اور پھر یہودیوں کے گروہ آتے تھے، عیسائیوں کے گروہ آتے تھے، ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس واقعے کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کے ذہن کو متوجہ کیا ہے کہ واقعہ بھی کتابوں میں ہے کہ ایک دن یہودیوں کا ایک گروہ مکے میں آیا، اور اس وقت پیغمبر اسلام کی عمر مبارک ظاہری عمر تھی 7 برس کی۔ تو ان یہودیوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ محمد ہیں اور ان میں محمدیت ہوگی تو محمد حرام تو حرام، کبھی مکروہ کے قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ تو انہوں نے آزمانے کے لیے ایک بغیر ذبح کیا ہوا مرغ تیار کیا، اور وہ غذائے حرام لے کے پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ پیغمبر کا سن ہے ابھی 7 برس کا، آپ جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھے ہیں۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ مرغ لے کے آئیں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ مرغ مجھ پہ حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں شریعت کا آغاز اعلان رسالت کے بعد ہوا ہے، لیکن پیغمبر ابھی سے فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ تو یہودیوں نے کہا بھئی ہم اتنی محبت سے پکا کے لائیں، آپ کو یہ کھانا تو پڑے گا۔ تو 7 برس کے محمد نے مسکرا کے کہا کہ اگر کھلا سکتے ہو تو کھلا کے دکھاؤ۔ تو لکھا ہے کہ یہودیوں نے اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا، اور جب بھی وہ پیغمبر اسلام کے دہن کی طرف لقمہ بڑھاتے تھے تو یا تو ان کا ہاتھ داہنی طرف چلا جاتا تھا اور یا بائیں طرف چلا جاتا تھا۔ کوئی ایک بھی لقمہ حرام وہ پیغمبر کے دہن تک نہ پہنچا پائے۔ یہ واقعہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اب یہاں پر رک کے میری بحث ان سے نہیں ہے جو 14 کو محمد نہیں مانتے، میرا خطاب ان سے ہے کہ جو کلنا محمد کے قائل بھی ہیں اور اس روایت کو بھی کتابوں میں درج کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسن نے صدقے کا خرما منہ میں رکھ لیا۔ ہمارے یہاں بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب محمد نام کا محمد دوسرے کے ذریعے لقمہ حرام استعمال نہیں کر سکتا تو حسن نام کا محمد صدقے کا خرما منہ میں کہاں سے رکھ سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بعض آنے کے تمام دیکھیے محمدوں کو تب تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک محمدیت نہ سمجھ میں آئے۔ میں نے عرض کیا نا یہ لفظ محمدیت ایک لفظ نہیں ہے، یہ مجموعہ صفات عصمت کا نام ہے۔ جب تک محمدیت سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، تب تک محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ نہ اول محمد سمجھ میں آئے گا، نہ اوسط محمد سمجھ میں آئے گا، نہ آخر محمد سمجھ میں آئے گا۔ بس آپ حضرات کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ محمدیت کیا ہے۔ محمدیت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مدینے میں تشریف فرما تھے اعلان رسالت کے بعد، اور ایک سائل آیا، اس نے حضرت سے کچھ سوال کیا، کچھ قرض تھا اس کے اوپر، اس نے دست سوال پھیلایا، حضرت سے سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ صبر کرو، بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ اس سائل کو پیغمبر نے بس آخری باتیں اپنے قریب بٹھا لیا۔ دیکھیے محمدیت کیا ہے، اسی کی آخری دلیل و آخری مثال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں
کہ پیغمبر نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اتنے میں ایک مرد مومن آیا, ایک مخیر صاحب خیر, اور وہ درہم کی ایک تھیلی لیے ہوئے تھا. دیکھیے درہم و دینار, ہمارے بچے ہی بیٹھے ہیں ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں درہم و دینار. تو پرانے زمانے میں درہم کسے کہتے تھے اور دینار کسے کہتے تھے, جب تک اس بات کو نہیں سمجھ لیا جائے گا تب تک یہ میرا جملہ آپ کے ذہنوں تک محفوظ نہ ہو پائے گا, نہ پہنچ پائے گا. اس زمانے میں چاندی کے سکوں کو درہم کہا جاتا تھا اور سونے کے سکوں کو دینار کہا جاتا تھا. دینار کی قیمت درہم سے زیادہ ہوتی تھی. اگر چاندی کے سکے ہیں تو درہم کہلاتے تھے اور سونے کے سکے ہیں تو وہ دینار کہلاتے تھے. تو وہ شخص آیا, اس نے آ کے حضرت کے سامنے ایک تھیلی رکھی اور کہا حضرت یہ درہم ہے میری طرف سے, آپ جسے چاہیں تقسیم کر دیں. جیسے ہی درہم کہہ کے اس نے تھیلی رکھی, پیغمبر نے اس سائل کو مخاطب کیا اور کہا یہ دینار تو لیتا جا. سنیے پیغمبر نے اس شخص نے کہا یہ درہم کی تھیلی ہے, پیغمبر نے سائل سے کہا یہ دینار تو لیتا جا. تو جو درہم لے کے آیا تو اس نے کہا حضرت یہ دینار نہیں ہے, یہ درہم ہے, یہ سونے کے سکے نہیں ہیں, چاندی کے سکے ہیں. تو آواز دی تو میری زبان پر اعتراض کر رہا ہے؟ کہا حضرت میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے چاندی کے سکے درہم اس تھیلی میں رکھے تھے. تو فرمایا تیرے رکھنے کی اہمیت نہیں ہے, میرے کہنے کی اہمیت ہے. سنیے گفتگو تمام ہو رہی. فرمایا تیرے رکھنے کی اہمیت نہیں ہے, میرے کہنے کی اہمیت ہے. اب جو اس تھیلی کو کھول کے دیکھا گیا تو وہ درہم کے بجائے دینار نکلے. اسے کہتے ہیں محمدیت. محمد وہاں ہوتا ہے جہاں محمدیت ہوتی ہے. محمد وہ ہوتا ہے جس میں محمدیت ہوتی ہے. بھائی جو دینار کو درہم کو دینار کہہ دے اور درہم دینار بن جائیں وہ بھی محمد ہے. بھئی آخری جملہ, جو درہم کو دینار کہہ دے اور درہم دینار بن جائے وہ بھی محمد ہے. تو جو ایک مرد کو عورت کہہ دے اور وہ عورت بن جائے وہ بھی محمد. صلوات بھیجے احمد والے. فرمایا بس آزان گرامی. آج انہی کی شب ہے کہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, اپنے اختیارات بیان فرما رہے تھے کہ میں چاہوں تو مغرب کو مشرق کر دوں اور مشرق کو مغرب کر دوں, میں شام کو یمن کر دوں اور یمن کو شام کر دوں. تو ایک منافق نے کہا جب آپ کے پاس اتنی ہی اختیار تھا تو آپ نے معاویہ سے جنگ کیوں نہیں کی؟ تو امام نے فرمایا تو عورت ہو کے مردوں میں کر کیا رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے. اور جیسے ہی حضرت نے اسے عورت کہا وہ عورت بن گئی. بھائی جیسے درہم کا دینار ہو جانا پہلے محمد کی محمدیت کی دلیل ہے, ویسے ہی مرد کا عورت ہو جانا امام حسن کے محمد ہونے کی دلیل ہے. یہ محمد جیسے نہیں ہے, محمد ہی محمد ہے. صلوات بھیجے محمد. آئیے انہی لفظوں کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کروں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. مولا حسن مجتبی علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کے بابا اور ان کے نانا اور ان کے اہل خاندان کو وسیلہ بناؤں کہ پالنے والے اس جشن کو, اس عبادت کو قبول فرما لے. اور تمام اراکین جشن خصوصاً ہمارے اصغر کنتوری صاحب, ہمارے سید بھائی, ہمارے ابوذر کنتوری صاحب اور جتنے بھی شعراء اس وقت یہاں کے اوپر تشریف فرما, مومنین تشریف فرمائیں, سب کو امام حسن علیہ السلام کا صدقہ خاص عنایت فرما. پالنے والے جو ان میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے, جو اپنے دل میں جو بھی حاجت رکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ان کی حاجتیں پوری ہوں. وہ ہماری اس مبارکباد کو وارث امام حسن حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دے اور ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں فرما. وہ آپ حضرات گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں, میں بھی بیٹھا ہوں تاکہ باقاعدہ محفل کا آغاز ہو. ایک صلوات پڑھنے چل ٹھیک
آج کی اس بز مقاصدہ کے صدر محترم عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت اور جانشین خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، جو مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ ہمارے اصغر کنتوری صاحب جو بانی جشن امام حسن اسلام ہیں، ان کی گل پوشی فرما رہے ہیں۔ خطیب انقلاب کی مرصع تقریر کے بعد خطیب صدارت کی گل پوشی کے فرائض بھی انجام پا چکے، اب باقاعدہ محفل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں کمسن مداح اہل بیت لبیب سلمو سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ لبیب سلمو۔ نعرے صلوات بھی کہ میرے لب پہ ذکر امام حسن ہے، میرے لب پہ ذکر امام حسن ہے، جسے سن کے سارا زمانہ مگن ہے، جسے سن کے سارا زمانہ مگن ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں یہ لیلے کے بوسے، نبی کہہ رہے ہیں یہ لیلے کے بوسے، یہ ماہ امامت کی پہلی کرن ہے، یہ ماہ امامت کی پہلی کرن ہے۔ وہ صلح حسن پر اٹھاتے ہیں انگلی، وہ صلح حسن پر اٹھاتے ہیں انگلی، جنہیں عظمت مصطفیٰ سے جلن ہے، جنہیں عظمت مصطفیٰ سے جلن ہے۔ نہ کیسے یہ مہکائے گا دی کا مقدر، نہ کیسے یہ مہکائے گا دی کا مقدر، علی کے گلستہ کا یہ گل بدن ہے، علی کے گلستہ کا یہ گل بدن ہے۔ میں عظمت حسن کی بیاں کر رہا ہوں، میں عظمت حسن کی بیاں کر رہا ہوں، بتا شیخ کیوں تیرے دل میں اتنی چبھن ہے، بتا شیخ کیوں تیرے دل میں اتنی چبھن ہے۔ ملے گا یقیناً تمہیں جام کوثر، ملے گا یقیناً تمہیں جام کوثر، اگر تیرے دل میں عشق حسن موجزن ہے، اگر تیرے دل میں عشق حسن موجزن ہے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجا بس۔ کہ جو در پہ شاہ کے آتے ہیں سر جھکائے ہوئے، جو در پہ شاہ کے آتے ہیں سر جھکائے ہوئے، وہ لوگ جائیں گے جنت میں سر اٹھائے ہوئے، وہ لوگ جائیں گے جنت میں سر اٹھائے ہوئے، ہے جن کے حوصلے سرور کے نہیں سلوات بھی جنہیں حسین نظروں سے ہیں گرائے ہوئے، جنہیں حسین نظروں سے ہیں گرائے ہوئے، وہ پتھروں کی طرح ٹھوکریں ہیں کھائے ہوئے، وہ پتھروں کی طرح ٹھوکریں ہیں کھائے ہوئے، ہے جن کے حوصلے سرور کے آزمائے ہوئے،
ہے جن کے حوصلے سرور کے آزمائے ہوئے، کھڑے ہیں دھوپ میں پیاسے قدم جمائے ہوئے، کھڑے ہیں دھوپ میں پیاسے قدم جمائے ہوئے۔ ہمارا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا، ہمارا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا، حسین ابن علی ہیں ہمیں بچائے ہوئے، حسین ابن علی ہیں ہمیں بچائے ہوئے۔ کہ تبسم علی اصغر کی معرفت ہے جسے، تبسم علی اصغر کی معرفت ہے جسے، مصیبتوں میں بھی نظر آئیں مسکرائے ہوئے، مصیبتوں میں بھی نظر آئیں مسکرائے ہوئے۔ کہ دعاں دعاں ہے لعینوں کی صورتیں اب تک، دعاں دعاں ہے لعینوں کی صورتیں اب تک، حسین والوں کا چہرہ ہے جگمگائے ہوئے، حسین والوں کا چہرہ ہے جگمگائے ہوئے۔ ایک نام سلام۔ کہ ملے گی بغض علی کی سزا جہنم میں، ملے گی بغض علی کی سزا جہنم میں، تو اپنے دل کو مسلسل جلا جہنم میں، تو اپنے دل کو مسلسل جلا جہنم میں۔ کہے گا حشر میں خالق علی کے دشمن سے، کہے گا حشر میں خالق علی کے دشمن سے، نہیں علی سے محبت تو جا جہنم میں، نہیں علی سے محبت تو جا جہنم میں۔ نعرہ صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کم سن مداح اہل بیت لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منظوم خراج عقیدت کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ مولانا فرمائے کہ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی، ابو ذر صاحب، ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی، ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی، جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، آخری اللہ روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی، آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی، ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت، ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت، منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی، ہو گئی گمنام بیعت طالب بیعت سمیت، منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی، منہ دکھاتی کیا 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی، اور میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا۔ یہ آخری شعر کہ میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی، میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی۔ ایک اور کم سن مداح اہل بیت زما سلموں سے گزارش کر رہا ہوں، تشریف لائیں۔ زما سلموں حاضر محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیں۔ ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں ملائے سر میں۔ جس جگہ جشن ہے در منایا گیا، جس جگہ جشن ہے در منایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، جس جگہ جشن ہے در منایا
آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، جس جگہ جشن حیدر منایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، اتنی ہی ذکر شہر کو بلندی ملی، اتنی ہی ذکر شہر کو بلندی ملی، جتنا فتووں سے اس کو دبایا گیا، جس جگہ جشن ہے در منایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، اتنی ہی ذکر شہر کو بلندی ملی، جتنا فتووں سے اس کو دبایا گیا، شکر سالات پہ جس کو رہا عمر بھر، شکر سالات پہ جس کو رہا عمر بھر، اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا، جس جگہ جشن ہے در منایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، شکر سالات پہ جس کو رہا عمر بھر، اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا، جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں، جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں، سب کو دے کر علم آزمایا گیا، جس جگہ جشن ہے در منایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، جز علی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں، سب کو دے کر علم آزمایا گیا، کی تھی زہرا سے جس نے گواہی طلب، کی تھی زہرا سے جس نے گواہی طلب، تو لعنت کا اس کو پہنایا گیا، جس جگہ جشن ہے در منایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان قیامت میں، میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے، میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے، اس حال میں زہرا کے، اس حال میں زہرا کے گنہگار ملیں گے، میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے۔ اس ٹیپ پہ خاص طور سے ملازم ہے، ہم لوگ علی والے ہیں، ہم لوگ علی والے ہیں، بزدل نہ سمجھنا، ہم لوگ علی والے ہیں، بزدل نہ سمجھنا، گر وقت پڑے گا تو، گر وقت پڑے گا تو سردار ملیں گے، میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے، اس پار کھڑے ہیں جو، اس پار کھڑے ہیں جو کیے نہر پہ قبضہ، اس پار کھڑے
ہے جو کیے نہر پہ قبضہ عباس کے آتے ہی عباس کے آتے ہی یہ اس پر ملیں گے میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے جائیں گے کہاں بھاگ کے جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل کوفے کی ہر ایک موڑ پہ کوفے کی ہر ایک موڑ پہ مقدار ملیں گے واہ واہ کی تھی زہرا سے جس نے گواہی طلب توق لعنت کا اس کو پہنایا گیا زما سلمہ حقائق پر مبنی اشعار سے نواز رہے تھے کی تھی زہرا سے جس نے گواہی طلب توق لعنت کا اس کو پہنایا گیا فرمایا کہ دین کی چاہت میں دنیا کی محبت چھوڑ دے دین کی چاہت میں دنیا کی محبت چھوڑ دے یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے دین کی چاہت میں دنیا کی محبت چھوڑ دے یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے اور پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دے پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دے وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دے یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے آزاد تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا تھا جناب قاری قرآن ندی نجفی صاحب نے تلاوت سے آغاز کیا تھا انہیں پتہ ہے کہ قرآن صامت کی تلاوت کو مقبول بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اسی لیے یہاں تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن ناطق کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں آئیے آپ آزاد آگے جمع نجفی ادھر آ جاؤ ظفر بھائی ادھر تشریف لے آئیں ابو ذر صاحب حضرات اولاً آپ کو شب ولادت باسعادت سبت اکبر جناب امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد بارگاہ ولی عصر میں اس کے بعد آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دو خط بارگاہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں جو انگوٹھی پر جڑا ہے دین کی جو انگوٹھی پر جڑا ہے دین کی بیش قیمت وہ نگینہ آپ ہیں بیش قیمت وہ نگینہ آپ ہیں آپ کو ہے یہ شرف حق سے ملا آپ کو ہے یہ شرف حق سے ملا مادر ام الائمہ آپ ہیں آپ کو ہے شرف حق سے ملا مادر ام الائمہ آپ ہیں آخری قطعہ اسی سلسلے کا ملاحظہ فرمائیں
بعض ایسی بھی ہیں ازواج رسول، بغض زہرا نے کیا جن کو لعین، مومنوں نے آپ کو مانا ہے ماں، مومنوں نے آپ کو مانا ہے ماں، اصل میں ہیں آپ ام المومنین، مومنوں نے آپ کو مانا ہے ماں، اصل میں ہیں آپ ام المومنین، اصل میں ہیں آپ ام المومنین۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ آخری کلام میں ایک قطع بارگاہ ممدوح میں اور منقبت عرض کرتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھیں نا۔ شام کا حاکم ابو سفیان جیسے کا پسر، کیا تقابل اس کا ابن حیدر کرار سے، شام کا حاکم ابو سفیان جیسے کا پسر، کیا تقابل اس کا ابن حیدر کرار سے، چل رہی تھی حکم حاکم سے جو حیدر کے خلاف، چل رہی تھی حکم حاکم سے جو حیدر کے خلاف، کاٹ دی ہے وہ زبان صلح کی تلوار سے، چل رہی تھی حکم حاکم سے جو حیدر کے خلاف، کاٹ دی ہے وہ زبان صلح کی تلوار سے، کاٹ دی ہے وہ زبان صلح کی تلوار سے، متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات پر، کل صفات مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہیں، ان کو دنیائی وفا میں میں نے پایا لا شریک، کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا ان کو دنیائی وفا میں میں نے پایا لا شریک، کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے، کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں حضرات۔ آخری کلام میں ممدوح کی شان میں منقبت کے چند اشعار عرض کرتا ہوں۔ یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا، یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا، پیمبر کا جلوہ ہے جلوہ حسن کا، پیمبر کا جلوہ ہے جلوہ حسن کا۔ اس نے مطلب مراد کریں جلے لاکھ یہ
جلنے والا حسن کا جلے لاکھ یہ جلنے والا حسن کا نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن جلے لاکھ یہ جلنے والا حسن کا نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا شعر مزہ کریں ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا جسے ساری دنیا یہ کہتی ہے جنت ملاحظہ کریں جسے ساری دنیا یہ کہتی ہے جنت ہے سارے کا سارا علاقہ حسن جسے ساری دنیا یہ کہتی ہے جنت جسے ساری دنیا یہ کہتی ہے جنت ہے سارے کا سارا علاقہ حسن کا قواس کا مجمع ہے شعراء و خطبہ ملاحظہ کریں مومنین یہ شعر یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے ملاحظہ کریں یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا صلوات پڑھیں حضرات یا علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا نظر آتی ہے شان صلح پیمبر نظر آئی ہے شان صلح پیمبر نظر آئی ہے شان صلح پیمبر پڑھا جب بھی ہے صلح نامہ حسن کا پڑھا جب بھی ہے صلح نامہ حسن کا یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری لباس جنا لے کے آنا حسن کا یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری لباس جنا لے کے آنا حسن کا یہ بھی شعر مزہ کرے تاریخ کے پس منظر میں وہ تھا حاکم شام پر مثل شمشیر وہ تھا حاکم شام پر مثل شمشیر وہ تھا حاکم شام پر مثل شمشیر قلم سے ہوا
تھا جو حملہ حسن کا، وہ تھا حاکم شام پر مثل شمشیر، قلم سے ہوا تھا جو حملہ حسن کا۔ یہ ماہ مبارک میں دنیا میں آئے، یہ ماہ مبارک میں دنیا میں آئے، مبارک ہو دنیا کو آنا۔ یہ ماہ مبارک میں دنیا میں آئے، مبارک ہو دنیا کو آنا حسن کا۔ خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت، ملاحظہ کریں، خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت، تھا زیر کسا کل گھرانہ۔ خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت، تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن کا، تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن کا۔ نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت، نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت، وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا۔ نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت، وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا، وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا۔ ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا، ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا، کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا۔ ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا، ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا، کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا، کہ ہوں چاہنے والا مولا۔ یہ رضوان جنت کی ہے عید دوہری، لباس جنا لے کے آنا حسن کا۔ رضوان جنت کی دوہری عید ہوئی تھی، اور ہمارے قاری ندیم صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ دوہرا شرف حاصل ہے کہ یہ قرآن صامت کی تلاوت بھی فرماتے ہیں اور قرآن ناطق بھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقار بھائی، ہمارے مجالس و محافل کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسے بھی خطیب ہوئے کہ جنہیں خطیب اہل بیت کہہ کے بھی آواز دی جاتی تھی اور شاعر اہل بیت کہہ کے بھی گزارش کی جاتی تھی۔ الحمدللہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے خطبہ موجود ہیں، اور خوبی قسمت یہ کہ اسی محفل میں ایسے خطیب موجود ہیں کہ جو ابھی خطابت کے جوہر دکھا چکے ہیں اور یہ دوہرے شرف کے مالک ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ اس محفل سے تشریف لے جائیں، میں گزارش کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباد احسان صاحب قبلہ نب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو
آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، آئیے۔ ڈاکٹر کونین صاحب بہت خدمت کر رہے ہیں، آئیے تشریف۔ ارے نہیں بھائی، اعجاز بھائی ہیں ہمارے مہمان خاص ہیں یہ، جی جی بھائی ہمارے نیر مجیدی صاحب کا حکم ہے، میں کچھ اس ارادے سے تو نہیں آیا تھا، لیکن دیکھتے ہیں اس میں شاید کچھ کلام محفوظ ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ایک صلوات کا سہارا اور دے دیجیے۔ یہ کچھ اشعار اب مناسبت تو نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا ایک مطلب چند شعر۔ سپر نہیں مجھے پوری سپاہ دی گئی ہے، سپر نہیں مجھے پوری سپاہ دی گئی ہے، علم کے سائے میں مجھ کو پناہ دی گئی ہے۔ سپر نہیں مجھے پوری سپاہ دی گئی ہے، علم کے سائے میں مجھ کو پناہ دی گئی ہے۔ یہ میرا دل نہیں، یہ میرا دل نہیں، بہلول عشق حیدر ہے۔ یہ میرا دل نہیں، بہلول عشق حیدر ہے، اسی لیے اسے غازی کی چاہ دی گئی ہے۔ اسی لیے اسے غازی کی چاہ دی گئی ہے۔ جو لوگ عام مسافر نہیں ہیں، زائر ہیں، جو لوگ عام مسافر نہیں ہیں، زائر ہیں، انہیں ایک صلوات پڑھ دینا۔ ہاں یہ پورا نہیں، خیر چلیے اگلا شعر پیش کرتا ہوں کہ گواہی، دیکھیے یہ خاص بہت شعر خاص ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو میں ہی شامل ہوں، اور وہ تمام افراد جو اس شعر میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے خاص توجہ چاہتا ہوں کہ گواہی دیں جو علی کی تو سنگ اسود ہیں۔ دیکھیے گواہی دیں جو علی کی تو سنگ اسود ہیں، نہ غم کریں جنہیں رنگت سیاہ دی گئی ہے۔ گواہی دیں جو علی کی تو سنگ اسود ہیں، نہ غم کریں جنہیں رنگت سیاہ دی گئی ہے۔ یہ چند شعر سلسلے کے کہ گواہی دیں جو علی کی تو سنگ اسود ہیں۔ یہ بہت خاص شعر ہے، ذرے بھائی لکھے ہیں کہ گواہی دیں جو علی کی تو سنگ اسود ہیں، نہ غم کریں جنہیں رنگت سیاہ دی گئی ہے۔ اور غم حسین کے ایک صلوات پڑھیں، دیکھیے یہی ہوتا ہے۔ غم حسین کے قرآن کی رحل ہیں وہ ہونٹ، غم حسین کے قرآن کی رحل ہیں وہ ہونٹ جن کو غم شہ میں آہ دی گئی ہے۔ وہ ہونٹ جن کو غم شہ میں آہ دی گئی ہے، وہ ہونٹ جن کو غم شہ میں آہ دی گئی ہے۔ اور بروز حشر بنے گی دلیل نصرت حق، بروز حشر بنے گی دلیل نصرت حق، عوام سے جو مجھے واہ واہ دی گئی ہے۔ چند شعر اور ملاحظہ فرما دیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات کا سہارا اور دے دیں اس میں لکھے تھے جی اچھا بس یہ واقعی ڈائری کا مسئلہ یہ کہ دیکھیے بس ایک مطلب چند شعر آپ تمام حضرات کی کہ یہ وہ افراد جو خود ہم لوگوں کی صفوں میں داخل ہو گئے اور مخالفت عزا مخالفت ولایت کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے
کہ صفِ منافقین میں کھڑے ہوئے ہیں آپ بھی، صفِ منافقین میں کھڑے ہوئے ہیں آپ بھی، نگاہ ذوالفقار میں چڑھے ہوئے ہیں آپ بھی۔ کہ صفِ منافقین میں کھڑے ہوئے ہیں آپ بھی، نگاہ ذوالفقار میں چڑھے ہوئے ہیں آپ بھی، اور صدائے یا علی سے آج مضطرب ہیں آپ کیوں؟ صدائے یا علی سے آج مضطرب ہیں آپ کیوں؟ اسی صدا کے فیض سے بڑے ہوئے ہیں آپ بھی، اسی صدا کے فیض سے بڑے ہوئے ہیں آپ بھی۔ جناب آپ کی غذا بھی صدقہ بطول ہے، جناب آپ کی غذا بھی، جناب آپ کی غذا بھی صدقہ بطول ہے، جناب آپ کی غذا بھی صدقہ بطول ہے، مگر فدق نہ ہو بیاں اڑے ہوئے ہیں آپ بھی، مگر فدق نہ ہو بیاں۔ اب آخری شعر ہے کہ جناب آپ کی غذا بھی، جناب آپ کی غذا بھی صدقہ بطول ہے، مگر فدق نہ ہو بیاں اڑے ہوئے ہیں آپ بھی۔ عمل عمل کے نام پر، دیکھیے گا یہ شعر، عمل عمل کے نام پر جلوس غم کو روکنے، عمل عمل کے نام پر جلوس غم کو روکنے، مثال سنگ راہ میں گڑے ہوئے ہیں آپ بھی۔ عمل عمل کے نام پر جلوس غم کو روکنے، مثال سنگ راہ میں گڑے ہوئے ہیں آپ بھی۔ یہ راز آج کھل رہا ہے آپ کی اداؤں سے، یہ راز آج کھل رہا ہے آپ کی اداؤں سے، وہابیت کی گود میں پڑے ہوئے ہیں، وہابیت کی گود میں پڑے ہوئے ہیں آپ بھی۔ اور بتا رہی ہے آپ کے دہن کی بوئے دشمنی، بتا رہی ہے آپ کے دہن کی بوئے دشمنی، درون جسم و جان و دل سڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب۔ اور سید صاحب نے جیسے بتایا تھا کہ ایک گلپوشی بھی ہونی اور ایک انعام بھی دینا ہے، تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب سے، مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے، کونین صاحب کو ایک ایوارڈ دے دیں، کیونکہ جس طرح سے، اور ثقلین بھائی سے کہ آپ تشریف لے آئیں، اور ڈاکٹر کونین صاحب سے یہ پورا ہمارا علاقہ باقاعدہ طور پر واقف ہے، چاہے وہ پینڈیمک کا، وہ کووڈ کا مطلب خوفناک دور ہو، اس میں بھی آپ کی خدمتیں فراموش نہیں کی جا سکتی، اور آج بھی جس طرح سے آپ خدمت کر رہے ہیں، اور جو پیشنٹس بہت علیل ہوتے ہیں ان کے گھر پر جاتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی یہ بات کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ درس بھی آپ نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا ہے کہ مریضوں کی تیمارداری کرنا اور ان کے گھر جا کر ان کا علاج کرنا، اور خاص بات اس میں یہ شامل ہے کہ ان سے کوئی اجرت نہ لینا، یہ بہت بڑا آپ کا کمال و کارنامہ ہے۔ خدا آپ کو تمام ترقیاں عطا کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، اور آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو، اور اللہ آپ کے کو شفا دینے کی اور مزید توفیق عطا کرے۔ گزارش کرتا ہوں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ آپ تشریف لے آئیں، ڈاکٹر کونین صاحب آپ تشریف لے آئیں، مولانا ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں، اور کیمرہ مین محمد صاحب سے کہوں گا کہ ان کے فوٹوز بھی لے لیں تاکہ ایک یادگار لمحہ۔ اور وقار سلطان پوری صاحب شاعر اہل بیت آپ بھی جائیں، نیر بھائی آپ بھی چلے جائیں، یہ اعجاز رضی صاحب کنوینر جشن سید صاحب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہاں سے ایک درس بھی جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی مذہب و ملت کا افراد ہو، لیکن جب جو تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق زندگی عمل پیش کرتا ہے، اور اس کا عمل ایسا ہوتا ہے جو کہ تعلیمات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جناب کونین صاحب جو کہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن تعلیمات معصومین پہ عمل کرتے ہوئے اس طرح کے یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اور گزارش کروں گا سید صاحب سے کہ اعجاز اطہر صاحب کے ہاتھوں سے ایک یہ ایوارڈ بھی آپ کے پیش کر دیا جائے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات،
بہت شکریہ ڈاکٹر کونین صاحب، بہت شکریہ خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس شاہ نقوی صاحب، ثقلین بھائی، اعجاز اطہر صاحب، مولانا سبھی سب کا شکریہ ادا کیا اور نظامت کے باقاعدہ طور پر کے لیے گزارش کروں گا جناب نیر مجیدی صاحب سے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب آپ کی غذا بھی صدقہ بطول ہے، مگر فدق نہ ہو بیاں اڑے ہوئے ہیں آپ بھی۔ خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی سے آپ نے بالکل نیا و مرصع کلام سماعت فرمایا۔ ایک مرتبہ میں پھر اپنی فہرست کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر کونین صاحب کو اعزاز سے نوازا گیا، اور کیوں نہ نوازا جائے، یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں ذرا سی بھی کوئی خلوص سے خدمت کرتا ہے تو اس کو سربلندی حاصل ہوتی ہے، اسے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اسے عزت و شہرت ملتی ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب اظہار حسین صاحب ذرے کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آئیے وقار صاحب ادھر آئیے اسٹیج پر، ارے اچھے لگیں گے یہاں پر، آ جائیے دیکھیے نعرے صلوات۔ ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن، ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، مہکے ہوئے ہیں گلشن ذکر حسن کے پھول، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، ان کے ہر ایک عدو پر تبرہ کیا کرو، ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ سمجھا ہے جس نے خود کو اونچا زمین پر، سمجھا ہے جس نے خود کو اونچا زمین پر، شیطان کی طرح ہو گیا رسوا زمین پر، شیطان کی طرح ہو گیا رسوا زمین پر، حق علی و فاطمہ زہرا کا لوٹنا، سب میں بڑا ہوا ہے گھٹالا زمین پر، سب میں بڑا ہوا ہے گھٹالا زمین پر، سب میں بڑا ہوا ہے گھٹالا زمین پر۔ ایک اور سلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ ہر ایک لفظ ہے سورج میرا برائے حسن، ہر ایک لفظ ہے سورج میرا برائے حسن، میرے لبوں پر بھی روشن ہے یوں ثنائے حسن، میرے لبوں پر بھی روشن ہے یوں ثنائے حسن، میرے لبوں پر بھی روشن ہے یوں ثنائے حسن، وہ جب بھی چاہے نیا آفتاب خلق کرے، وہ جب بھی چاہے نیا آفتاب خلق کرے، نصیب سے جسے مل جائے خاک پائے حسن، 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 وہ جب بھی ایک سلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ یہ ساتوں آسماں اس کو بلند کیسے کریں، کسی کو اپنی نظر سے اگر گرائیں حسن، وہ جب بھی چاہے نیا آفتاب خلق کرے، نصیب سے جسے مل جائے نقش پائے حسن، وہ میں دشمنان حسن کو پسند کیسے کروں، میں دشمنان حسن کو پسند کیسے کروں، میں دشمنان حسن کو پسند کیسے کروں، میرا خدا بھی وہی ہے جو خدائے حسن، میرا خدا بھی وہی ہے جو خدائے حسن، وہاں پر کچھ نہیں ذرے کی حیثیت کے جہاں، وہاں پر کچھ نہیں ذرے کی حیثیت کے جہاں، تلاش کرتا ہے سورج بھی نقش پائے حسن، تلاش کرتا ہے سورج بھی نقش پائے حسن،
تلاش کرتا ہے سورج بھی نقش پائے حسن، یہاں پر کچھ نہیں ذرے کی حیثیت کے جہاں تلاش کرتا ہے سورج بھی نقش پائے حسن۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد آل محمد بھائی، مہر بھائی۔ آغوش سیدہ ہیں گلے تل لیے ہوئے، آغوش سیدہ ہیں گلے تل لیے ہوئے، جیسے صدف و گود میں گوہر لیے ہوئے، جیسے صدف و گود میں گوہر لیے ہوئے، پہلے امام دوسرا رہبر لیے ہوئے، پہلے امام دوسرا رہبر لیے ہوئے، پیش رسول آئے ہیں حیدر لیے ہوئے، پیش رسول آئے ہیں حیدر لیے ہوئے، خوش ہو کے دے رہے ہیں ازاں گوش طفل میں، خوش ہو کے دے رہے ہیں ازاں گوش طفل میں، آغوش میں حسن کو پیمبر لیے ہوئے، آغوش میں حسن، آغوش میں حسن کو پیمبر لیے ہوئے۔ اظہار حسین صاحب ذرے اپنا کلام پیش کر رہے تھے، چونکہ فہرست طویل ہے لہذا نظامت میں بالکل وقت نہیں لوں گا۔ جناب ذرے صاحب کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب حشر لکھنوی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنوا دیں۔ تو آپ پڑھیں گے یا تو آپ بیٹھیے، آپ ہی آئیے۔ انجم قدیری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ جس کو پڑھنا ہو بس ایک مطلب اور چند اشارات کہ حسن ابن علی تم نے سکھایا بھی بتایا بھی، حسن ابن علی تم نے سکھایا بھی بتایا بھی، قلم کو تیغ اور تحریر کو زنجیر کرنا بھی۔ حسن ابن علی تم نے سکھایا بھی بتایا بھی، قلم کو تیغ اور تحریر کو زنجیر کرنا بھی، کہ کبھی ایک ساتھ میں کرب و بلا سے پہلے دیکھا بھی، کبھی ایک ساتھ میں کرب و بلا سے پہلے دیکھا بھی، زمیں پر چاند سورج کا نکلنا بھی چمکنا بھی، کبھی ایک ساتھ میں کرب و بلا سے پہلے دیکھا بھی، زمیں پر چاند سورج کا نکلنا بھی چمکنا بھی، کہ حسن کے ساتھ ہیں شبیر بھی عباس بھی، یعنی حسن کے ساتھ ہیں شبیر بھی عباس بھی، یعنی شریک صلح ہے کرب و بلا بھی اور کعبہ بھی، شریک صلح ہے کرب و بلا بھی اور کعبہ بھی، کہ غدیر خم سے غیبت تک ہے 12 آئینے، لیکن غدیر خم سے غیبت تک ہے 12 آئینے، لیکن محمد میرا آخر بھی محمد میرا پہلا بھی، غدیر خم سے غیبت تک ہے 12 آئینے، لیکن محمد میرا آخر بھی محمد میرا پہلا بھی، کہ دہن کو خاک کے ذرے اگر اس در سے مل جائیں، دہن کو خاک کے ذرے اگر اس در سے مل جائیں، ابھی تبدیل ہو جائے زباں بھی اور لہجہ بھی، دہن کو خاک کے ذرے اگر اس در سے مل جائیں، ابھی تبدیل ہو جائے زباں بھی اور لہجہ بھی، کہ کسے معلوم تھا تعویذ قاسم کھلنے سے پہلے، کسے معلوم تھا تعویذ قاسم کھلنے سے پہلے، رہے گا کربلا کی جنگ میں شامل مدینہ بھی، کسے معلوم تھا تعویذ قاسم کھلنے سے پہلے، رہے گا کربلا کی جنگ میں شامل مدینہ بھی، کہ کسے معلوم تھا تعویذ قاسم کھلنے سے پہلے، رہے گا کربلا کی جنگ میں شامل مدینہ بھی، کہ مقدر کی نہیں یہ خون کی تصدیق کرتا ہے، کہ مقدر کی نہیں یہ خون کی تصدیق کرتا ہے، حسن کے پاس آنا بھی حسن سے دور جانا بھی، مقدر کی نہیں یہ خون کی تصدیق کرتا ہے، حسن کے پاس آنا بھی حسن سے دور جانا بھی، کہ سمندر کو خیال آیا نہ یہ قطرے نے سوچا تھا، سمندر کو خیال آیا نہ یہ قطرے نے سوچا تھا، کہ کسی کی تشنگی سے خشک ہو سکتا ہے دریا بھی، سمندر کو خیال آیا نہ یہ قطرے نے سوچا تھا، کسی کی تشنگی سے خشک ہو سکتا ہے دریا بھی، کہ ہنر تقریر کا بخشا
تیرے خاموش ہونٹوں نے، ہنر تقریر کا بخشا تیرے خاموش ہونٹوں نے، تیرے نازک تبسم نے سکھایا مسکرانا بھی، ہنر تقریر کا بخشا تیرے خاموش ہونٹوں نے، تیرے نازک تبسم نے سکھایا مسکرانا بھی، کہ علی کی بات کیا انجم علی والے اگر چاہیں، علی کی بات کیا انجم علی والے اگر چاہیں، پلٹ سکتا ہے سورج بھی ٹھہر سکتا ہے دریا بھی، علی کی بات کیا انجم علی والے اگر چاہیں، پلٹ سکتا ہے سورج بھی ٹھہر سکتا ہے دریا بھی۔ کسے معلوم تھا تعویذ قاسم کھلنے سے پہلے کہ ہوگا کربلا کی جنگ میں شامل مدینہ بھی۔ حضرات ہماری فہرست جو ہے تو کچھ بے ترتیب سی ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پھولوں کی طرح بکھر گئی ہے، اور پھول کہیں پر بھی ہو جگہ کی تبدیلی سے اس کی خوشبو متاثر نہیں ہوتی۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں نائب فیضان جعفر صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ نائب فیضان جعفر صاحب۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دو تین خطے سماعت فرمائیں کہ عاشق کے جشن میں گلہائے عقیدت لے کر، عاشق کے جشن میں گلہائے عقیدت لے کر، ہر برس آتی ہے جنت کے چمن کی خوشبو، کہ عاشق کے جشن میں گلہائے عقیدت لے کر، ہر برس آتی ہے جنت کے چمن کی خوشبو، اور آ کے کہتی ہے یہ سرسبز تلاوت کی بہار، لب پہ قرآن کے ہے مدح حسن کی خوشبو، کہ آ کے کہتی ہے یہ سرسبز تلاوت کی بہار، لب پہ قرآن کے ہے مدح حسن کی خوشبو۔ ایک خطہ سماعت فرمائے کہ جو بندہ چاہتا ہے مرضی رب اولا سمجھے، جو بندہ چاہتا ہے مرضی رب اولا سمجھے، محمد سے محمد تک کا پہلے سلسلہ سمجھے، کہ محمد سے محمد تک کا پہلے سلسلہ سمجھے، حسن کی صلح میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے، کہ حسن کی صلح میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے، وہ احمق ہیں جو اب تک پھول سے خوشبو جدا سمجھے، کہ حسن کی صلح میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے، وہ احمق ہیں جو اب تک پھول سے خوشبو جدا سمجھے۔ خطا یہ بھی سماعت فرمائے کہ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد والد محمد پر، کہ حکمت شبر پہ اب تک ہو رہی ہے گفتگو، حکمت شبر پہ اب تک ہو رہی ہے گفتگو، خوب دستے ظلم باندھا صلح کی زنجیر سے، کہ خوب دستے ظلم باندھا صلح کی زنجیر سے، حاکم شامی کے منصوبوں پر پانی پھر گیا، ساقی کوثر تیرے بیٹے کی ایک تحریر سے، کہ حاکم شامی کے منصوبوں پر پانی پھر گیا، کہ ساقی کوثر تیرے بیٹے کی ایک تحریر سے۔ دیکھیں کہ دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، حشر تک تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، اور جب بھی لکھے گا کوئی خرطاس پر صلح حسن، حاکم شامی کے چہرے پر سیاہی آئے گی۔ کہ دیکھنا فیضان یہ اس کے قلم کا معجزہ، حشر تک تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، جب بھی لکھے گا کوئی خرطاس پر صلح حسن، حاکم شامی کے چہرے پر سیاہی آئے گی۔ آخر منقبت کے دو مطلب چندے شاعر سماعت فرمائیں کہ موسم بہت حسین
بڑا خوشگوار ہے، موسم بہت حسین بڑا خوشگوار ہے، جشن امام سبز خبا کی بہار ہے، کہ جشن امام سبز خبا کی بہار ہے، تو کارزار وقت کا وہ شہ سوار ہے، تو کارزار وقت کا وہ شہ سوار ہے، جس کے قلم کی مدح سرا ذوالفقار ہے، کہ جس کے قلم کی مدح سرا ذوالفقار ہے، اور جشن حسن کی خلد میں تیاریاں ہوئیں، جشن حسن کی خلد میں تیاریاں ہوئیں، جبریل نے پروں سے کیا اشتہار ہے، کہ جشن حسن کی خلد میں تیاریاں ہوئیں، جبریل نے پروں سے کیا اشتہار ہے، اور دیوانگی عشق حسن جس کے پاس ہو، دیوانگی عشق حسن جس کے پاس ہو، بہلول کی نظر میں وہی ہوشیار ہے، کہ بہلول کی نظر میں وہی ہوشیار ہے، اور صفین اور جمل کی بتاتی ہیں جھلکیاں، صفین اور جمل کی بتاتی ہیں جھلکیاں، ان بازوؤں میں قوت پروردگار ہے، صفین اور جمل کی بتاتی ہیں جھلکیاں، ان بازوؤں میں قوت پروردگار ہے۔ یہ شعر دیکھیں کہ اب دشمن حسن کو ہی ناری لکھوں گا میں، اب دشمن حسن کو ہی ناری لکھوں گا میں، مجھ کو تیری لغت نے دیا اختیار ہے، کہ مجھ کو تیری لغت نے دیا اختیار ہے، کہ جلنے نہ دے گی حاکم شامی کا ایک چراغ، آخری دو شعر، کہ جلنے نہ دے گی حاکم شامی کا ایک چراغ، اس شہر کی ہوا بھی بہت ذمہ دار ہے، کہ جلنے نہ دے گی حاکم شامی کا ایک چراغ، جلنے نہ دے گی حاکم شامی کا ایک چراغ، اس شہر کی ہوا بھی بہت ذمہ دار ہے، کہ جلنے نہ دے گی حاکم شامی کا ایک چراغ، اس شہر کی ہوا بھی بہت ذمہ دار ہے، اور مر کے بھی کر نہ پایا مودت کا حق ادا، مر کے بھی کر نہ پایا مودت کا حق ادا، فیضان اب بھی اجر رسالت ادھار ہے، کہ فیضان اب بھی اجر رسالت ادھار ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال محمد۔ حسن کی صلحوں میں شبیر کی مرضی بھی شامل ہے، وہ احمق ہیں جو اب تک پھول سے خوشبو جدا سمجھے۔ جناب فیضان جعفر صاحب سے آپ نے ان کا بہترین و ملسہ کلام سماعت فرمایا۔ بس ایک قطعہ مدار فرمائے کہ صلوات بھیجیں پر محمد وال محمد، کہ خود اپنی ذات کا عرفان جسے حاصل نہ ہو نیر، خود اپنی ذات کا عرفان جسے حاصل نہ ہو نیر، حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے وہ کیا سمجھے۔ خود اپنی ذات کا عرفان جسے حاصل نہ ہو نیر، حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے وہ کیا سمجھے، اور حسین ابن علی ہیں پشت پر مرسل ہیں سجدے میں، اگر اب بھی نہ تم سمجھو تو پھر تم سے خدا سمجھے۔ حسین ابن علی ہیں پشت پر مرسل ہیں سجدے میں، حسین ابن علی ہیں پشت پر مرسل ہیں سجدے میں، اگر اب بھی نہ تم سمجھو تو پھر تم سے خدا سمجھے۔ حسین ابن علی ہیں پشت پر مرسل ہیں سجدے میں، اگر اب بھی نہ تم سمجھو تو پھر تم سے خدا سمجھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حشر لکھنوی کی خدمت میں، جب کوئی نہیں آیا تھا اس وقت سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب حشر لکھنوی صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اچھا ادھر آئیے۔ مطلب پیش کرو۔ رگوں میں خون
ابو طالب ہی کا جوہر ہے، رگوں میں خون ابو طالب ہی کا جوہر ہے، رگوں میں خون ابو طالب ہی کا جوہر ہے، بطول ماہ تو نانا میرا پیمبر ہے، بطول ماہ تو نانا میرا پیمبر ہے، اور حسن ہے نام میرا لاپتہ کا بیٹا ہوں، حسن ہے نام میرا لاپتہ کا بیٹا ہوں، میرا قلم ہے جو ایک ذوالفقار پہ کر ہے، میرا قلم ہے جو ایک ذوالفقار پہ کر ہے، اور نبی کی گود ہے گہوار ہے ادب میرا، نبی کی گود ہے گہوار ہے ادب میرا، خدا کا گھر ہے جو کعبہ وہی میرا گھر ہے، خدا کا گھر ہے جو کعبہ وہی میرا گھر ہے، اور اسے کنارے لگا دوں گا میں سلو کر کے، اسے کنارے لگا دوں گا میں سلو کر کے، معاویہ جو میرے راستے کا پتھر ہے، معاویہ جو میرے راستے کا پتھر ہے۔ جناب حسن لکھنوی صاحب کو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات قبل اس کے کہ میں جناب وقار سلطان پوری صاحب کو زحمت سخن دوں، جناب فرمان لکھنوی صاحب کے لیے حیدر رضا صاحب کا فرمان آیا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، لہذا انہیں زحمت سخن دے دی جائے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا فرما دیں، آج اس جشن کے صدقے میں آج ہی کی شب انہیں شفا نصیب ہو۔ درود بھیجیں محمد والے محمد کہ حسن کا تذکرہ ہوگا جہاں پر، حسن کا تذکرہ ہوگا جہاں پر، وہیں پر خلد بھی واری رہے گی، حسن کا تذکرہ ہوگا جہاں پر، وہیں پر خلد بھی واری رہے گی، چلے گی جنگ میں تلوار لیکن قلم کے سر علمداری رہے گی، چلے گی جنگ میں تلوار لیکن، چلے گی جنگ میں تلوار لیکن، چلے گی جنگ میں تلوار لیکن، قلم کے سر علمداری رہے گی۔ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ سجدہ تیری چوکھٹ پہ ادا ہونے لگا ہے، سجدہ تیری چوکھٹ پہ ادا ہونے لگا ہے، چہرہ میری قسمت کا نیا ہونے لگا ہے، سجدہ تیری چوکھٹ پہ ادا ہونے لگا ہے، چہرہ میری قسمت کا نیا ہونے لگا ہے، محفل کے چراغوں کی طرف دیکھ کے فوراً طوفان بھی آہستہ ہوا ہونے لگا ہے، محفل کے چراغوں کی طرف دیکھ کے فوراً طوفان بھی آہستہ ہوا ہونے لگا ہے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک مطلب دو تین شعر یہ ملاحظہ فرما لیں کہ
درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ تیری مدح کی یمان میں ہے، وہ تیری مدح کی یمان میں ہے، جو پرندہ بھی اڑان میں ہے۔ وہ تیری مدح کی یمان میں ہے، جو پرندہ بھی اڑان میں ہے۔ تین ناموں پہ وہ مچلتا ہے، تین ناموں پہ وہ مچلتا ہے، تیر لعنت کا جو کمان میں ہے۔ تین ناموں پہ وہ مچلتا ہے، تیر لعنت کا جو کمان میں ہے۔ رشک جنت اسے سمجھتا ہوں، رشک جنت اسے سمجھتا ہوں، رشک جنت اسے سمجھتا ہوں، تعزیہ شے کا جس مکان میں ہے۔ رشک جنت اسے سمجھتا ہوں، تعزیہ شے کا جس مکان میں ہے۔ آپ آ کر مٹا دیے مولا، آپ آ کر مٹا دیے مولا، فاصلہ جو بھی درمیان میں ہے۔ آپ آ کر مٹا دیے مولا، فاصلہ جو بھی درمیان میں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلب دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیں، فیضان بھائی کا حکم ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ جو موج مشق میں آنے کو بے قرار نہیں، جو موج مشق میں آنے کو بے قرار نہیں، پھر اس کو نہر میں رہنے کا اختیار نہیں، پھر اس کو نہر میں رہنے کا اختیار نہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، پھر اس کو نہر میں رہنے کا اختیار نہیں۔ ادب سے بیٹھو اٹھو شہر منقبت ہے یہ، ادب سے بیٹھو اٹھو شہر منقبت ہے یہ، غزل کا اجڑا ہوا کوئی یہ دیار نہیں۔ ادب سے بیٹھو اٹھو شہر منقبت ہے یہ، غزل کا اجڑا ہوا کوئی یہ دیار نہیں۔ بتا دیے یہ لفافہ پسند عاشق کو، بتا دیے یہ لفافہ پسند عاشق کو، دلیل عشق ہے مدحت یہ روزگار نہیں۔ بتا دیے یہ لفافہ پسند عاشق کو، بتا دیے یہ لفافہ پسند عاشق کو، دلیل عشق ہے مدحت یہ روزگار نہیں۔ میں پورے ہوش میں کہتا ہوں بر عمر لعنت، میں پورے ہوش میں کہتا ہوں بر عمر لعنت، میرے دماغ پہ ہلکا سا بھی بخار نہیں۔ میں پورے ہوش میں کہتا ہوں بر عمر لعنت، میں پورے ہوش میں کہتا ہوں بر عمر لعنت، میرے دماغ پہ ہلکا سا بھی بخار نہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چلے گی جنگ میں تلوار لیکن قلم کے سر علمداری رہے گی۔ بہت ہی اچھے اشعار سے نوازے تھے جناب فرمان لکھنوی صاحب۔ حضرات میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں جناب وقار صاحب سے، لہذا پکارنا تو پڑے گا ہی، کیونکہ ندیم صاحب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے وقار کو ٹھیس نہ پہنچے، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اپنے کلام سنیں۔ نعرہ درود بھیجے۔ چار مصرے پہلے ملاحظہ فرما لیں۔ جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے غم سرور
سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں۔ آئینہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمن، آئینہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمن، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں مولا امام حسن کی بارگاہ میں ایک مطلب 2-3 شعر بولا تھا۔ مطلب پیش خدمت دیکھیے نیر بھائی۔ آباد جو یہ مدح شہ مجتبی میں ہے، آباد جو یہ مدح شہ مجتبی میں ہے، آباد جو یہ مدح شہ مجتبی میں ہے، میرا بھی ایک مکان اسی شہر ثنا میں ہے، میرا بھی ایک مکان اسی شہر ثنا میں ہے۔ یہ بھی مطلب پیش خدمت دیکھیے۔ انکار شہ کی گونج ابھی تک فضا میں ہے، ابھی تک فضا میں ہے، انکار شہ کی گونج ابھی تک فضا میں ہے، بیعت کا کب کوئی بھی پرندہ ہوا میں ہے، پرندہ ہوا میں ہے، بیعت کا کب کوئی بھی پرندہ ہوا میں ہے، رومال سیدہ تو ابھی ابتدا میں ہے، رومال سیدہ تو ابھی ابتدا میں ہے، کیا کیا نہ جانے اور بھی حر کی جزا میں ہے، حر کی جزا میں ہے، کیا کیا نہ جانے اور بھی حر کی جزا میں ہے۔ اور نہیں بھائی شعر دیکھیے خاص طور سے کہ تعویذ یہ بتاتا ہے قاسم کی شکل میں، قاسم کی شکل میں، تعویذ یہ بتاتا ہے قاسم کی شکل میں، تو بھی شریک مارے کہ کربلا میں ہے، تو بھی شریک مارے کہ کربلا میں ہے، قرآن کیا ہے صرف تیرے گھر کی بول چال، تیرے گھر کی بول چال، قرآن کیا ہے صرف تیرے گھر کی بول چال، اسلام کا نصیب تیری گرد پا میں ہے، تیری گرد پا میں ہے،
اسلام کا نصیب تیری گرد پا میں ہے. یہ بھی شعر دیکھیے خاص طور سے. خوش ہو رہے ہیں خیبر و خندق کے مار کے. خوش ہو رہے ہیں خیبر و خندق کے مار کے. صلح حسن کا ذکر صف انبیاء میں ہے. صلح حسن کا ذکر صف انبیاء میں ہے. صلح حسن کا ذکر صف انبیاء میں ہے. یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا. کس نے کیا لباس حکومت کو تار تار. کس نے کیا لباس حکومت کو تار تار. حکومت کو تار تار. کس نے کیا لباس حکومت کو تار تار. کتنا جلال سبز قبا کی انا میں ہے. کتنا جلال سبز قبا کی انا میں ہے. یوں ہی نہیں ہوا ہے کوئی منکر حسن. یوں ہی نہیں ہوا ہے کوئی منکر حسن. شامل حرام و رزق بھی اس کی غذا میں ہے. شامل حرام و رزق بھی اس کی غذا میں ہے. شامل حرام و رزق بھی اس کی غذا میں ہے. قربانی حسین میں قاسم بھی ہے شریک. قاسم بھی ہے شریک. قربانی حسین میں قاسم بھی ہے شریک. یعنی حسن کا خون بھی خاک شفا میں ہے. یعنی حسن کا خون بھی خاک شفا میں ہے. قربانی حسین میں قاسم بھی ہے شریک. قاسم بھی ہے شریک. قربانی حسین میں قاسم بھی ہے شریک. یعنی حسن کا خون بھی خاک شفا میں ہے. خاک شفا میں ہے. قربانی حسین میں قاسم بھی ہیں شریک. یعنی حسن کا خون بھی خاک شفا میں ہے. اور قرآن کیا ہے صرف تیرے گھر کی بول چال. اسلام کا نصیب تیری گرد پا میں ہے. جناب وقار سلطان پوری صاحب بہت ہی خوبصورت کلام سے آپ حضرات کو نوازے تھے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب شیخ کمیل صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب شیخ کمیل صاحب آئیے. نعرہ سلوات صاحب. بیکار میر شام کا ہر وار کر دیا. بیکار میر شام کا ہر وار کر دیا. بیکار میر
میر شام کا ہر وار کر دیا، شبر نے صلح نامہ جو تیار کر دیا، شبر نے صلح نامہ جو تیار کر دیا۔ تھوڑا خاص شعر دیکھیے گا کہ خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تجھے، کہ خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تجھے، جن لوگوں نے رسول کو انکار کر دیا، جن لوگوں نے رسول کو انکار کر دیا، بیکار میرے شام کا ہر وار کر دیا۔ بس یہاں سے اتر ایک مطلب ہے، اور کوئی بہتر خواہش ہے دیکھیے بھائی، دیکھیے چلو بزم شبر صدا لگ گئی ہے، چلو بزم شبر صدا لگ گئی ہے، شب آمد مجھے تبا لگ گئی ہے، شب آمد مجھے تبا لگ گئی ہے۔ تو مسئلہ دیکھیے گا کہ جموں کو شراب ولا لگ گئی ہے، جموں کو شراب ولا لگ گئی ہے، جموں کو شراب ولا لگ گئی ہے، کسی تشنہ لب کی دعا لگ گئی ہے، کسی تشنہ لب کی دعا لگ گئی ہے، جموں کو شراب ولا لگ گئی ہے، جموں کو شراب ولا لگ گئی ہے، کسی تشنہ لب کی دعا لگ گئی ہے، کسی تشنہ لب کی دعا لگ گئی ہے۔ آخر شعر دیکھیے گا کہ دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم، دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم، دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم، ارے اسے کربلا کی ہوا لگ گئی ہے، دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم، اسے کربلا کی ہوا لگ گئی ہے۔ تو دیکھیں آخر شعر ہے یہ کہ وہ کرتا ہے زہرا، وہ کرتا ہے زہرا کہ دشمن پہ لعنت، وہ کرتا ہے زہرا کہ دشمن پہ لعنت، وہ کرتا ہے زہرا کہ زہرا پہ، وہ کرتا ہے زہرا کہ دشمن پہ لعنت، بھائی جسے بھی حقیقت پتہ لگ گئی ہے، جسے بھی حقیقت پتہ لگ گئی ہے،
چلو بزم غازی چلو بزم شبر صدا لگ گئی ہے. جناب شیخ کمیل صاحب کے بعد مؤدبانہ التماس ہے جناب موجز شہیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محفل انشاءاللہ وقت کے اندر تمام ہوگی کیونکہ سب کو روزہ بھی رکھنا ہے، سحری بھی نوش کرنا ہے. دیوار و در کو سبز گلوں سے سجائیے، دیوار و در کو سبز گلوں سے سجائیے، جشن امام سبز قبایوں منائیے، جشن امام سبز قبایوں منائیے. اور صلح حسن تھی اصل میں تمہید کربلا، صلح حسن تھی اصل میں تمہید کربلا، نو کے قلم کو تیغ سے ناکم بتائیے، نو کے قلم کو تیغ سے ناکم بتائیے. اور رنج و بلا سے چاہیے گر آپ کو نجات، رنج و بلا سے چاہیے گر آپ کو نجات، لعنت کا نقص آپ ذرا آزمائیے، لعنت کا نقص آپ ذرا آزمائیے. ایک صلوات مل دیا فضل. علی جو ہم نکلے پڑھ کے ناد علی جو ہم نکلے راہ میں مشکلوں کے دم نکلے، راہ میں مشکلوں کے دم نکلے، گھر سے مجلس کو جب قدم نکلے، گھر سے مجلس کو جب قدم نکلے، یوں لگا ہم سوئے ارم نکلے، یوں لگا ہم سوئے ارم نکلے، اور ہم سے لڑنے چلا تھا شہ کا عدو، ہم سے لڑنے چلا تھا شہ کا عدو، ضرب لعنت سے پیچ و خم نکلے، ضرب لعنت سے پیچ و خم نکلے،
ضرب لعنت سے پیچ و خم نکلے، اور جب ولایت کا ذکر چھیڑ دیا، جب ولایت کا ذکر چھیڑ دیا، آستینوں کے سب صنم نکلے، آستینوں کے سب صنم نکلے۔ ایک سلوات بھیج دیا حضرت قبلہ تشریف، ایک سلوات اور بھیج دیا آپ مجھے۔ کیا جا رہا ہے پیغام تنظیم حسینی کی جانب سے۔ ارے قبلہ اچھا اجازت بس ایک شعر اور باقی۔ جب ولایت کا ذکر چھیڑ دیا، جب ولایت کا ذکر چھیڑ دیا، آستینوں کے سب صنم نکلے، آستینوں کے سب صنم نکلے، اور بادشاہ تاج جیسے رکھتا ہے، بادشاہ تاج جیسے رکھتا ہے، تازیہ سر پر رکھ کے ہم نکلے، تازیہ سر پر رکھ کے ہم نکلے، بادشاہ تاج جیسے رکھتا ہے، یا اللہم صلی اللہ محمد بادشاہ تاج جیسے رکھتا ہے، بادشاہ تاج جیسے رکھتا ہے، تازیہ سر پر رکھ کے ہم نکلے، تازیہ سر پر رکھ کے ہم۔ بہت شکریہ۔ بادشاہ تاج جیسے رکھتا ہے، تعزیہ لے کے سر پر ہم نکلے۔ جناب معزز شہیدی صاحب سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات، یہ پیغام حسینی کی جانب سے، تنظیم پیغام حسینی کی جانب سے آج کی یہ محفل جو منعقد ہو رہی ہے بہت قدیم محفل ہے، اور اس میں ہمارے خطیب الایمان، خطیب اکبر، خطیب عرفان سبھی شرکت فرماتے تھے۔ اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کی روحوں کو شاد کرنے کے لیے، ان کے اجر میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ فہرست طویل ہے، وقت کے اندر محفل تمام ہونا ہے، شعراء اختصار کا خیال رکھیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فرقان لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے شاد ہے اس لیے خدا حسن، شاد ہے اس لیے خدا حسن، شاد ہے اس لیے
خدائے حسن آج محفل ہے یہ برائے حسن، آج محفل ہے یہ برائے حسن، سبز خوشبو سمائی ہے اس میں، سبز خوشبو سمائی ہے ان میں، ہے ہواؤں میں نقش پائے حسن، سبز خوشبو سمائی ہے ان میں، سبز خوشبو سمائی ہے ان میں، ہے ہواؤں میں نقش پائے حسن، ہے ہواؤں میں نقش پائے حسن۔ اور راہی کلام میں دو مطلب 2 یا 3 شعر بہت اختصار کے ساتھ گئے۔ یہ شان یہ شرف یہ جلالت حسن کی ہے، یہ شان یہ شرف یہ جلالت حسن کی ہے، مولا علی کے بعد امامت حسن کی ہے، مولا علی کے بعد امامت حسن کی ہے۔ اور اس نے مطلب دیں گے، فرزند کے لیے جو وصیت حسن کی ہے، فرزند کے لیے جو وصیت حسن کی ہے، کرب و بلا کی جنگ میں شرکت حسن کی ہے، کرب و بلا کی جنگ میں شرکت حسن کی ہے، اہل فلک زمیں پر زیارت کو آئے ہیں، اہل فلک زمیں پر زیارت کو آئے ہیں، زہرا کے گھر میں آج ولادت حسن کی ہے، زہرا کے گھر میں آج ولادت حسن کی ہے، قاسم کو رن میں دیکھ کے بولی یہ فوج شام، قاسم کو رن میں دیکھ کے بولی یہ فوج شام، انداز مرتضیٰ کے ہیں صورت حسن کی ہے، انداز مرتضیٰ کے ہیں صورت حسن کی ہے، فرقان مدح آل محمد پہ فخر ہے، فرقان مدح آل محمد پہ فخر ہے، دولت یہ میرے پاس بدولت حسن کی ہے، دولت یہ میرے پاس بدولت حسن کی ہے۔ اہل فلک زمیں پر زیارت کو آئے ہیں، زہرا کے گھر میں آج ولادت حسن کی ہے۔ جناب فرقان لکھنوی صاحب سے آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا، اور یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ فرقان صاحب واقعی اختصار کا مطلب سمجھتے۔ میں گزارش کر رہا ہوں
جناب حسن عابد صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب حسن عابد صاحب. وقت تو آپ بتا دیجیے کب کچھ کا سمجھ لیجیے 4:36 پہ ہے وقت بھائی. سماعت فرمائیں خطا کہ تلاش نور میں ایسی کرن تلاش کرے، تلاش نور میں ایسی کرن تلاش کرے، ہر ایک قدم پہ جو عکس حسن تلاش کرے. دعائے فاطمہ زہرا کے پھول ہیں ہم لوگ، دعائے فاطمہ زہرا کے پھول ہیں ہم لوگ، ہمیں تو کھلتا ہوا ہر چمن تلاش کرے. دعائے فاطمہ زہرا کے پھول ہیں ہم لوگ، ہمیں تو کھلتا ہوا ہر چمن تلاش کرے. پر نور فضیلت سے انسان نظر آیا، پر نور فضیلت سے انسان نظر آیا، ایمان کے مرکز پر ایمان نظر آیا. کیا 15 رمضان تھی جس روز حسن آئے، قرآن سے کچھ پہلے قرآن نظر آیا. کیا 15 رمضان تھی جس روز حسن آئے، قرآن سے کچھ پہلے قرآن نظر آیا. شباب آیا در احمد پر جلووں کا شباب آیا، کبھی ایک آفتاب آیا، کبھی ایک ماہتاب آیا. حسن آئے حسین آئے یوں ہی تا حضرت حجت، محمد کے گھرانے میں جو آیا لاجواب آیا. محمد کے گھرانے میں جو آیا لاجواب آیا. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. تمام فرمایا ایک مطلب ہو بس 4 شعر اختصار کے ساتھ کہ حسن کی صلح دو دھاری رہے گی، حسن کی صلح دو دھاری رہے گی، قلم کی جنگ ہے جاری رہے گی، قلم کی جنگ ہے جاری رہے گی. اور دیکھیں گے تلاوت جس کی معیاری رہے گی، تلاوت جس کی معیاری رہے گی، حسن اس کی زباں قاری رہے گی، حسن اس کی زباں قاری رہے گی. حسن کے ناز برداروں میں ہم ہیں، حسن کے ناز برداروں میں ہم ہیں، حسن کی ناز برداری رہے گی، حسن کے ناز برداروں میں ہم ہیں، حسن کی ناز برداری رہے گی، حسن کی ناز برداری رہے گی. قسم میسم کی کٹ جائے زباں بھی، قسم میسم کی کٹ جائے زباں بھی، ثنائے مجتبی جاری رہے گی، ثنائے مجتبی جاری رہے گی. قلم کاروں کی دنیا میں ہمیشہ، قلم کاروں کی دنیا میں ہمیشہ، تیری ہے بس صدا طاری رہے گی، تیری ہے بس صدا طاری رہے گی. جو ماتم خون کا کرتے نہیں ہیں، جو ماتم خون کا کرتے نہیں ہیں، انہی جسموں میں بیماری رہے گی، انہی جسموں میں بیماری رہے گی. عبادت کہتی ہے ثقلین کی اب،
عبادت کہتی ہے ثقلین کی اب علی کی ضرب ہے بھاری رہے گی، علی کی ضرب ہے بھاری رہے گی، حسن عابد تمہارا ہے یقیناً، حسن عابد تمہارا ہے یقیناً، جناح میں اس کی حقداری رہے گی، جناح میں اس کی حقداری رہے گی۔ حسن کے ناز بازاروں میں ہم ہیں، حسن کی ناز بازاری رہے گی۔ جناب حسن علی صاحب کے بعد حسین علی صاحب کی خدمت میں درخواست ہے تشریف لائیں اور اپنے کلام کو نوازیں۔ اقتدار کی گزارش ہماری جاری رہے گی۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک مطلب ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی سے پہلے، مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی سے پہلے، انجمن کوئی نہ تھی پنجتنی سے پہلے، مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی سے پہلے، انجمن کوئی نہ تھی پنجتنی سے پہلے، انجمن کوئی نہ تھی پنجتنی سے پہلے، مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی سے پہلے، انجمن کوئی نہ تھی پنجتنی سے پہلے، اور دھندلی تھیں میرے سادہ ورق کی سطریں، دھندلی تھیں میرے سادہ ورق کی سطریں، حمد سے نعت سے اور مدح علی سے پہلے، دھندلی تھی میرے سادہ ورق کی سطریں، حمد سے نعت سے اور مدح علی سے پہلے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آخری کلام میں ایک مطلب چند شعر ملاحظہ ہوں کہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے، صرف ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر ابن بطول ہوتا ہے، ذکر ابن بطول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، شاد قلب رسول ہوتا ہے، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، شاد قلب رسول ہوتا ہے، اور ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، عمل اس کا قبول ہوتا ہے، عمل اس کا قبول ہوتا ہے، اور جو خلاف حسن دہن کھولے، جو خلاف حسن دہن کھولے، سخن اس کا فضول ہوتا ہے، جو خلاف حسن دہن کھولے، سخن اس کا فضول ہوتا ہے، اور بغض شبر ہے وہ شجر جس میں، بغض شبر ہے وہ شجر جس میں کوئی پتا نہ پھول ہوتا ہے، بغض شبر ہے وہ شجر جس میں کوئی پتا نہ پھول ہوتا ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ فکر کی جاں نماز پر ہوں حسن، فکر کی جاں نماز پر ہوں حسن، تو تخیل کو طول ہوتا ہے، فکر کی جاں نماز پر ہوں حسن، فکر کی جاں نماز پر ہوں حسن، تو تخیل کو طول ہوتا ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں، تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں، تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں، اور حسن کی سلو تھی یا تھا جہاد نفس و قلم، حسن کی سلو تھی یا تھا جہاد و نفس و قلم، ہر ایک شرط میں بیعت کی دھجیاں دیکھیں، ہر ایک شرط میں بیعت کی دھجیاں دیکھیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ چند شعر دعائیہ مطلع ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیشہ بس یہی اپنی نمازوں میں دعا رکھے، ہمیشہ بس یہی اپنی نمازوں میں دعا رکھے، خدا دل میں ہمارے آل احمد کی ولا رکھے، خدا دل میں ہمارے آل احمد کی ولا رکھے۔ اور شعر حاضر کہ سبھی پیشانیاں خم ہو گئیں دیکھو سوئے کعبہ، سبھی پیشانیاں خم ہو گئیں دیکھو سوئے کعبہ، قدم مولا نے میرے خانہ کعبہ میں کیا رکھے، سبھی پیشانیاں خم ہو گئیں دیکھو سوئے کعبہ، قدم مولا نے میرے خانہ کعبہ میں کیا رکھے، قدم مولا نے میرے خانہ کعبہ میں کیا رکھے، اور کسی سے ہو نہیں سکتا تقابل اس کا دنیا میں، کسی سے ہو نہیں سکتا تقابل اس کا دنیا میں، جو دے کر نفس اپنے پاس خالق کی رضا رکھے، کسی سے ہو نہیں سکتا تقابل اس کا دنیا میں، جو دے کر نفس اپنے پاس خالق کی رضا رکھے، جو دے کر نفس اپنے پاس خالق کی رضا رکھے، اور خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، ملاحظہ فرمائیں تو خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، کہیں پا انما رکھے کہیں پا حالتا رکھے، خدا ایک صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد۔ کہ خدا ان کے عمل سے اس قدر راضی ہے قرآن میں، کہیں پا انما رکھے کہیں پا حالتا رکھے، اور علی کے ساتھ ذکر انبیاء لگتا ہے یوں ایسے، ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے ساتھ ذکر انبیاء لگتا ہے یوں ایسے، کہ جیسے سامنے سورج کے ہو کوئی دیا رکھے، علی کے ساتھ ذکر انبیاء لگتا ہے یوں ایسے، کہ جیسے سامنے سورج کے ہو کوئی دیا رکھے، اور قد اس کا کیا بتائے گا کوئی انسان دنیا میں، قد اس کا کیا بتائے گا کوئی انسان دنیا میں، جو اپنی ابتدا رکھے نہ اپنی انتہا رکھے، خدا اس کا قد اس کا کیا بتائے گا کوئی انسان دنیا میں، جو اپنی ابتدا رکھے نہ اپنی انتہا رکھے، جو اپنی ابتدا رکھے نہ اپنی انتہا رکھے۔ اور شیخ خاص طریقے سے ملاحظہ فرمائیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے سب علی کو رہنما مانے، ضرورت ہی نہیں ہے سب علی کو رہنما مانے، ہو یہاں جس کا ہے جیسا خون ویسا رہنما رکھے، ضرورت ہی نہیں ہے سب علی کو رہنما مانے، یہاں جس کا ہے جیسا خون ویسا رہنما رکھے، یہاں جس کا ہے جیسا خون ویسا رہنما رکھے، اور عبادت سے نہ ہوگا فائدہ کچھ اس کو دنیا میں، عبادت سے نہ ہوگا فائدہ
کچھ اس کو دنیا میں مسلح پر نہ جو اپنے کبھی خاک شفا رکھے. عبادت سے نہ ہوگا فائدہ کچھ اس کو دنیا میں، عبادت سے نہ ہوگا فائدہ کچھ اس کو دنیا میں، مسلح پر نہ جو اپنے کبھی خاک شفا رکھے، مسلح پر نہ جو اپنے کبھی خاک شفا رکھے. اور اجالے کے لیے کرب و بلا میں شاہ نے دیکھو، اجالے کے لیے کرب و بلا میں شاہ نے دیکھو، کبھی گل جو نہ ہو ایسے چراغ با وفا رکھے. اجالے کے لیے کرب و بلا میں شاہ نے دیکھو، اجالے کے لیے کرب و بلا میں شاہ نے دیکھو، کبھی گل جو نہ ہو ایسے چراغ با وفا رکھے. اور مخالف ہر ہوا سے کہہ دو اس کو کون مارے گا، مخالف ہر ہوا سے کہہ دو اس کو کون مارے گا، یہاں زندہ جسے غازی کے پرچم کی ہوا رکھے. مخالف ہر ہوا سے کہہ دو اس کو کون مارے گا، مخالف ہر ہوا سے کہہ دو اس کو کون مارے گا، یہاں زندہ جسے غازی کے پرچم کی ہوا رکھے. اور خدا اس کو بسائے گا فقط جنت میں اے مختار، خدا اس کو بسائے گا فقط جنت میں اے مختار، یہاں دل میں بسا کر جو ہمیشہ کربلا رکھے، یہاں دل میں بسا کر جو ہمیشہ کربلا رکھے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اسی کی آج ہے دنیا میں آمد، اسی کی آج ہے دنیا میں آمد، جسے یوسف نے بھی حیرت سے دیکھا. اسی کی آج ہے دنیا میں آمد، جسے یوسف نے بھی حیرت سے دیکھا. خدا ہی جانے وہ کتنا حسین تھا، حسن لکھا تھا میں نے حسن سمجھا. خدا ہی جانے وہ کتنا حسین تھا، خدا ہی جانے وہ کتنا حسین تھا، حسن لکھا تھا میں نے حسن سمجھا، حسن لکھا تھا میں نے حسن سمجھا. خدا ہی جانے وہ کتنا حسین تھا، حسن لکھا تھا میں نے حسن سمجھا، حسن لکھا تھا میں نے حسن سمجھا. ایک مطلب اور چند اشعار عرض کر رہا ہوں، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں. مطلب عرض کر رہا ہوں بطور خاص. میری نسلوں میں بیداری رہے گی، میری نسلوں میں بیداری رہے گی، قلم تیری علمداری رہے گی. میری نسلوں میں بیداری رہے گی، قلم تیری علمداری رہے گی، قلم تیری علمداری رہے گی. ستم کا چرب لہجہ مٹ گیا ہے، ستم کا چرب لہجہ مٹ گیا ہے، حسن کی حسن گفتاری رہے گی. ستم کا چرب لہجہ مٹ گیا ہے، حسن کی حسن گفتاری رہے گی. میں راضی اپنے قاتل سے ہوں لیکن، میں راضی اپنے قاتل سے ہوں لیکن تیرے دشمن سے بیزاری رہے گی. میں راضی اپنے قاتل سے ہوں لیکن، میں راضی اپنے قاتل سے ہوں لیکن تیرے دشمن سے بیزاری رہے گی، تیرے دشمن سے بیزاری رہے گی. حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو،
حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو، حسد کی دل میں چنگاری رہے گی۔ حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو، حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو، حسد کی دل میں چنگاری رہے گی، حسد کی دل میں چنگاری رہے گی، حسد کی دل میں چنگاری رہے گی۔ حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو، حسد کی دل میں چنگاری رہے گی۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کریں گے آج کی شب مدح شبر، کریں گے آج کی شب مدح شبر، کئی دن کیفیت طاری رہے گی۔ کریں گے آج کی شب مدح شبر، کئی دن کیفیت طاری رہے گی، کئی دن کیفیت طاری رہے گی، کئی دن کیفیت طاری رہے گی۔ مقطع بطور خاص سماعت فرمائیں، شعراء تشریف فرمائیں کہ کریں گے آج کی شب مدح شبر، کئی دن کیفیت طاری رہے گی۔ ابھی تو اور بھی آئیں گے عارف، ابھی تو اور بھی آئیں گے عارف، حسن کی مدح معیاری رہے گی۔ ابھی تو اور بھی آئیں گے عارف، حسن کی مدح معیاری رہے گی، حسن کی مدح۔ ابھی تو اور بھی آئیں گے عارف، ابھی تو اور بھی آئیں گے عارف، ابھی تو اور بھی آئیں گے عارف، حسن کی مدح معیاری رہے گی۔ میری نسلوں میں بیداری رہے گی، قلم تیری علمداری رہے گی، قلم تیری علمداری۔ گزشتہ 25 سالوں سے یہ محفل ہو رہی ہے۔
خاص طور پر شکریہ فرمائیں اور دعوت نامے ہمارے شعراء اکرام کو انہوں نے ہمارے صدر بھائی میں تقسیم کر دیے ہوں گے اور میں اکرام کے پاس میں خود حاضر ہوا ہوں اور ان کے پاس نہیں گیا کب تک میں پہنچ جاؤں. شکریہ. ایک اور صلوات بھیج دے محمد والا. مطلب پیش کر رہا ہوں مولائے کائنات کے دل بر حسن کے پاس، مولائے کائنات کے دل بر حسن کے پاس، مولائے کائنات کے دل بر حسن کے پاس، جنت حسن کے پاس ہے کوثر حسن کے پاس، جنت حسن کے پاس ہے کوثر حسن کے پاس. شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا حضرات. ایک صبر کی مثال ہے، ایک غیظ کی مثال، ایک صبر کی مثال ہے، ایک غیظ کی مثال ہے. دو جہاں میں ایسے برادر حسن کے پاس ہے، دو جہاں میں ایسے برادر حسن کے پاس. اب شعر پیش کر رہا ہوں، قواس کا مجمع ہے. ابو ذر بھائی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں حضرات، دیکھیے گا. یہ بھی علی کے لال ہیں، گر حکم دے اسے، یہ بھی علی کے لال ہیں، گر حکم دے اسے. سورج فلک سے آئے گا چل کر حسن کے پاس، یہ بھی علی کے لال ہیں، گر حکم دے اسے. سورج فلک سے آئے گا چل کر حسن کے پاس، سورج فلک سے آئے گا چل کر حسن کے پاس. تمام شعراء کرام کی خدمت میں سماعت فرمائیں یہ شعر کہ صحرا کی بات کیا ہے. عارف صاحب، صحرا کی بات کیا ہے بجھانے کو تشنگی، صحرا کی بات کیا ہے بجھانے کو تشنگی. آئے ہیں بار بار سمندر حسن کے پاس، آئے ہیں بار بار سمندر حسن کے پاس، آئے ہیں بار بار سمندر حسن کے پاس. شعر پیش کرو ذات کہ شرط تمام صلح کی مانی ہے، اس لیے شرط تمام صلح کی مانی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کیسا ہے لشکر حسن کے پاس، وہ جانتا ہے کیسا ہے لشکر حسن کے پاس، وہ جانتا ہے کیسا ہے لشکر حسن کے پاس. آخری شعر اسے قرار دے رہا ہوں لیکن بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا حضرات.
دیکھیں بھائی مانا کے شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. مالک میرے نصیب میں لگ جائیں 4 چاند، مالک میرے نصیب میں لگ جائیں 4 چاند، بیٹھوں غلام بن کے میں در پر حسن کے پاس، بیٹھوں غلام بن کے میں در پر حسن کے پاس. وہ جانتا ہے موت کا کیسا ہے ذائقہ، وہ جانتا ہے موت کا کیسا ہے ذائقہ. گلریز ہے ایک ایسا گلے تر حسن کے پاس، گلریز ہے ایک ایسا گل. ایک مطلب ایک شعر اولا عرض کر رہا ہوں، مولانا فرمائیں. خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، مولانا فرمائیں. خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، کریم آل محمد تمہارے آنے سے. خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، کریم آل محمد تمہارے آنے سے. اور خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے. آخر میں ایک مطلب 4-5 شعر خدا فرمائے. شکریہ. عرض کر رہا ہوں کہ لوہا تیری تحریر کا کیوں تیغ نہ مانے، فرمائے. لوہا تیری تحریر کا کیوں تیغ نہ مانے، مارا نئے انداز سے دشمن کو پرانے. لوہا تیری تحریر کا کیوں تیغ نہ مانے، مارا نئے انداز سے دشمن کو پرانے. اور قربان ہے قرآن کبھی کم سخنی پر، قربان ہے قرآن کبھی کم سخنی پر، اور پڑھتا ہے کبھی آپ کے لہجے کے ترانے. پڑھتا ہے کبھی آپ کے لہجے کے ترانے. مولانا فرمایا کہ کرتے ہیں وہی آپ کے کردار پر حملہ، کرتے ہیں وہی آپ کے کردار پر حملہ. مصداق جو ابتر کے ہیں اب تک وہ گھرانے، مصداق جو ابتر کے ہیں اب تک وہ گھرانے. اور وہ خضر جو دراصل میں موسیٰ کے بھی، فرمایا کہ وہ خضر جو دراصل ہیں موسیٰ کے بھی استاد. فرمایا وہ خضر جو دراصل ہیں موسیٰ کے بھی استاد، آتے ہیں یہاں روز زیارت کے بہانے. وہ خضر جو دراصل ہیں موسیٰ کے بھی استاد، وہ خضر جو دراصل ہیں موسیٰ کے بھی استاد، آتے ہیں یہاں روز زیارت کے بہانے. اور مشہور کریمی ہے تیری طرز عطا سے، مشہور کریمی ہے تیری طرز عطا سے، محفوظ تیرے گھر میں ہیں خالق کے خزانے، محفوظ تیرے گھر میں ہیں خالق کے خزانے. اور آخری شیء مولانا فرمائیں کہ پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، اور اس سمت بڑھے سبت نبی اونٹ گرانے. پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا، پہرے میں ہے فتنہ ادھر اصحاب جمل کا،
اور اس سمت بڑھے سبت نبی اونٹ گرانے۔ چارے سے نظر فرمائیں کہ زمین کا فرش بھی لگتا ہے فرش جنت کا، زمین کا فرش بھی لگتا ہے فرش جنت کا، کہ ہے یہ جشن امام حسن کی مدحت کا، کہ ہے یہ جشن امام حسن کی مدحت کا۔ اور حسن کے چہرے تاباں کو غور سے پڑھ لے، حسن کے چہرے تاباں کو غور سے پڑھ لے، جسے بھی شوق ہو قرآن کی تلاوت کا۔ حسن کے چہرے تاباں کو غور سے پڑھ لے، جسے بھی شوق ہو قرآن کی تلاوت کا۔ ایک نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات، منقبت کے چند شعر میں فرما لیں کہ جب بھی وقار دین پیمبر کی بات ہو، جب بھی وقار دین پیمبر کی بات ہو، لازم ہے صلح حضرت شابر کی بات ہو، لازم ہے صلح حضرت شابر کی بات ہو، اور دریا کی بات ہو نہ سمندر کی بات ہو، دریا کی بات ہو نہ سمندر کی بات ہو، بس آج ابن ساقی کوثر کی بات ہو، بس آج ابن ساقی کوثر کی بات ہو، اور لفظوں کی آن بان وہی، گفتگو وہی، لفظوں کی آن بان وہی، گفتگو وہی، شبر کی بات کیوں نہ پیمبر کی بات ہو، شبر کی بات کیوں نہ پیمبر کی بات ہو۔ یہ بھی شعر دیکھیں، ایک نعرہ صلوات بھیجیں بدرا کہ ہر لب پر نور چہرہ شابر کا ذکر ہے، ہر لب پر نور چہرہ شابر کا ذکر ہے، کس منہ سے آج مہر منور کی بات ہو، کس منہ سے آج مہر منور کی بات ہو، اور جشن حسن میں یوسف کنعان کا ذکر کیا، جشن حسن میں یوسف کنعان کا ذکر کیا، بہتر یہی ہے ایک حسین تر کی بات ہو، بہتر یہی ہے ایک حسین تر کی بات ہو، اور
قاسم کو یاد آئے نہ کیوں کر حسن کا خط، قاسم کو یاد آئے نہ کیوں کر حسن کا خط، جب کربلا میں نصرت سرور کی بات ہو، جب کربلا میں نصرت سرور کی بات ہو۔ یہ آخری شعر میں فرما لیں کہ یہ بھی تھی صلح و نامہ شبر کی ایک شرط، یہ بھی تھی صلح و نامہ شبر کی ایک شرط، بے حرمتی کے ساتھ نہ حیدر کی بات ہو، بے حرمتی کے ساتھ نہ حیدر کی بات ہو۔ مختم ناز فرمائیں کہ شاید میرا بھی نام لیا جائے شموم، شاید میرا بھی نام لیا جائے شموم، جب خلد میں حسن کے ثناگر کی بات ہو، جب خلد میں حسن آئیے سرور دبیری صاحب اور جناب عباس علی دانش صاحب آگے تشریف لے آئیے۔ اللہ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 4 مصرے شہزادی عالیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک مطلع اور ایک شعر۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ شہزادی کے حوالے سے کہ فخر موسیٰ کی ثنا گر طور کے جلوے میں ہے، فخر موسیٰ کی ثنا گر طور کے جلوے میں ہے، یہ زبور مدح زہرا بھی اسی حلقے میں ہے۔ یہ زبور مدح زہرا بھی اسی حلقے میں ہے، اور کس ستارے کو کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ۔ دیکھیں مختلف جگہ پہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ذرا متوجہ ہو جائیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ کس ستارے کو کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ، فاطمہ کے ہاتھ کی تسبیح کے دانے میں ہے۔ کس ستارے کو کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ، فاطمہ کے ہاتھ کی تسبیح کے دانے میں ہے، فاطمہ کے ہاتھ کی تسبیح کے دانے میں ہے۔ تم آئے بن گیا جنت یہ کل تک سوچتے تھے ہم، تم آئے بن گیا جنت یہ کل تک سوچتے تھے ہم، تیری آمد ہے اور ٹوٹا ہوا یہ گھر ہمارا ہے، تیری آمد ہے اور ٹوٹا ہوا یہ گھر ہمارا ہے۔ میرے مولا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا، میرے مولا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا، نہ وہ قائد ہمارا ہے نہ وہ رہبر ہمارا ہے۔ کہ میرے مولا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا،
نہ وہ قائد ہمارا ہے نہ وہ رہبر ہمارا ہے۔ مد حاضر میں ایک مطلع چند اشعار کہ مطلع عرض کر رہا ہوں یہ بھائی کہ حرفوں کو پھول لفظوں کو گلشن بنائیے، حرفوں کو پھول لفظوں کو گلشن بنائیے، مدح حسن میں سبز قصیدہ سنائیے۔ حرفوں کو پھول لفظوں کو گلشن بنائیے، مدح حسن میں سبز قصیدہ سنائیے، اور بولا نصیب مدح حسن کے کسان سے، بولا نصیب مدح حسن کے کسان سے، ہموار ہے زمین نئی فصلیں اگائیے۔ کہ ہموار ہے زمین نئی فصلیں اگائیے، بولا نصیب مدح حسن کے کسان سے، ہموار ہے زمین نئی فصلیں اگائیے، اور محسوس ہو سبھی کو کہ آمد حسن کی ہے، محسوس ہو سبھی کو کہ آمد حسن کی ہے، محفل میں دھانی رنگ کی چادر بچھائیے، محفل میں دھانی رنگ کی چادر بچھائیے، محفل میں دھانی رنگ کی چادر بچھائیے، اور لفظوں کی روشنائی سے روشن ہو شاخ شاخ، لفظوں کی روشنائی سے روشن ہو شاخ شاخ، مدحت کے گلستان کو ایسا سجائیے، مدحت کے گلستان کو ایسا سجائیے۔ شعر ملحظہ فرمائیں کہ مہکے تھے دل میں تیسری شاباں کو جو ابھی، مہکے تھے دل میں تیسری شاباں کو جو ابھی، ان سرخ رنگ پھولوں پر ہریالی لائیے، ان سرخ رنگ پھولوں پر ہریالی لائیے، اور چلنا ہے جن زمینوں پر سردار خلد کو، چلنا ہے جن زمینوں پر سردار خلد کو، راہوں میں ان کی سبز ستارے بچھائیے، راہوں میں ان کے سبز ستارے بچھائیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، خورشید بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ واقف تھے خضر طور کے سب واقعات سے، واقف تھے خضر طور کے سب واقعات سے، ورنہ حسن سے کہتے کہ جلوہ دکھائیے، ورنہ حسن سے کہتے کہ جلوہ دکھائیے، اور پلکوں پر میری خاک در مجتبیٰ ہے آج، پلکوں پر میری خاک در مجتبیٰ ہے آج، تاروں سے کہیے اور کہیں جگمگائیے، کہ تاروں سے کہیے اور کہیں جگمگائیے، اور بولا قلم بولا قلم میں چلتا تھا، بولا قلم حسن سے، معاف کیجیے گا کہ بولا قلم حسن سے، میں چلتا تھا طور پر، بولا قلم حسن سے میں چلتا تھا طور پر، مرضی اب آپ کی مجھے جیسے چلائیے، کہ مرضی اب آپ کی مجھے جیسے چلائیے، اور سینے پر اس کے لکھا ملے گا حسن کا نام، سینے پر اس کے لکھا ملے گا حسن کا نام، باغ جنا کا کوئی بھی پتا اٹھائیے، سینے پر اس کے لکھا ملے گا حسن کا نام، سینے پر اس کے لکھا ملے گا حسن کا نام، باغ جنا کا کوئی بھی پتا اٹھائیے، حیدر کی التماس ہے ہر خاص و عام سے، مولا حسن کے جشن ولادت میں آئیے۔ حضرات چار مصرع ملاحظہ فرما لیں کہ بزم مدحت میں حسن کی شان پڑھنا اور ہے، بزم مدحت میں حسن کی شان پڑھنا اور ہے،
شعر پڑھنا اور ہے، قرآن پڑھنا اور ہے۔ بزم مدحت میں حسن کی شان پڑھنا اور ہے، شعر پڑھنا اور ہے، قرآن پڑھنا اور ہے۔ شعر ملاحظہ فرمایا کہ نعمتیں کیجے بیاں شبر کے دسترخوان کی، نعمتیں کیجے بیاں شبر کے دسترخوان کی، اس ادا سے سورہ رحمان پڑھنا اور ہے، 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 اس ادا سے سورہ رحمان پڑھنا اور ہے۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد حضرات بس ایک مطلب اور 4-5 شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ اے تخیل 7 لفظوں کے ہمارے دل میں آ، اے تخیل 7 لفظوں کے ہمارے دل میں آ، مدح شبر کا شرف پانا ہے تو محفل میں آ، مدح شبر کا شرف پانا ہے تو محفل میں آ، اور مدحت شبر کہاں آسان بندے کے لیے، مدحت شبر کہاں آسان بندے کے لیے، یا علی کہہ کہہ کے بڑھ اے فکر جب مشکل میں آ، یا علی کہہ کہہ کے بڑھ اے فکر جب مشکل میں آ، اور ذہن قاصر ہے کرے حاصل وہ تیری معرفت۔ ملاحظہ فرمائے شعر ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ ذہن قاصر ہے کرے حاصل وہ تیری معرفت، تو محبت بن کے رہنے کے لیے اس دل میں آ، تو محبت بن کے رہنے کے لیے اس دل میں آ، اور چاندنی نظارے و شمس ہے تیرے لیے، چاندنی نظارے و شمس ہے، چاندنی نذرانے و شمس ہے تیرے لیے، چاندنی نذرانے و شمس ہے تیرے لیے، والقمر کی روح آغوش مہ کامل میں آ، والقمر کی روح آغوش مہ کامل میں آ۔ اب یہ بھی شعر دیکھیں، والقمر کی روح آغوش مہ کامل میں آ، اور حکم خالق ہے حسن کو مکر شامی کے خلاف، حکم خالق ہے حسن کو مکر شامی کے خلاف، تیغ حکمت لے کے میدان حق و باطل میں آ، حکم خالق ہے حسن کو مکر شامی کے خلاف، تیغ حکمت لے کے میدان حق و باطل میں آ، تیغ حکمت لے کے میدان حق و باطل میں آ۔ حضرات یہ شعر دیکھیں تھوڑا سا الگ ہو گیا کہ حکم خالق ہے حسن کو مکر شامی کے خلاف، تیغ حکمت لے کے میدان حق و باطل میں آ، اور ختم کر دے گا تجھے ایک طفل مولا غدیر، کہ ختم کر دے گا تجھے، دیکھئے کہ ختم کر دے گا تجھے ایک طفل مولا غدیر، اے سقیفہ سامنے شکل بن کاہل میں آ، ختم کر دے گا تجھے ایک طفل میدان غدیر، ختم کر دے گا تجھے ایک طفل میدان غدیر، ختم کر دے گا تجھے ایک طفل میدان غدیر، ختم کر دے گا تجھے ایک طفل میدان غدیر، اے سقیفہ سامنے شکل بن کاہل میں آ، اے سقیفہ سامنے شکل بن کاہل میں آ۔ یہ بھی شعر دیکھیں حضرات، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اور یہ موضوع اگر ہم نظم نہ کریں تو ہم ہی نہ رہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ کاٹ دے گی پاؤں تیرے اونٹ کے تیغ حسن، شعر دیکھیں حضرات، اور قافیہ ملاحظہ فرمائے، ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہیں، خواص کا مجمع ہے، ملاحظہ فرمائے کہ کاٹ دے گی پاؤں تیرے اونٹ کے، کاٹ دے گی پاؤں تیرے اونٹ کے تیغ حسن، بغض حیدر تو تقدس کی کسی محمل میں آ، کاٹ دے گی پاؤں تیرے اونٹ کے تیغ حسن، کاٹ دے گی پاؤں تیرے اونٹ کے، کاٹ دے گی پاؤں تیرے اونٹ کے تیغ حسن، تیغ حیدر تو تقدس کی کسی محمل میں آ، تیغ حیدر تو تقدس کی، بغض حیدر تو تقدس کی کسی محمل میں آ،
بغض حیدر تو تقدس کی کسی محمل میں آ. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ اے رواداری تجھے بھی دیکھ لے گی کربلا. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ اے رواداری تجھے بھی دیکھ لے گی کربلا. ہو کہ شامل تو بھی زور بازوئے قاتل میں آ. اے رواداری تجھے بھی دیکھ لے گی کربلا. 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 ہو کہ شامل تو بھی زور بازوئے قاتل میں آ. اے رواداری تجھے بھی دیکھ لے گی کربلا. ہو کہ شامل تو بھی زور بازوئے قاتل میں آ. حضرات یہ شعر ہمارے اللہ بیٹھے ہیں اور دیگر حضرات جو علماء کرام تشریف فرمائیں اور پڑھے لکھے حضرات شعراء بیٹھے ہیں ان سے اے رواداری تجھے بھی دیکھ لے گی کربلا. اے رواداری تجھے بھی دیکھ لے گی کربلا. ہو کہ شامل تو بھی زور بازوئے قاتل میں آ. ہو کہ شامل تو بھی زور بازوئے قاتل میں آ. حضرات اس میں خاص طور سے قافیہ ملاحظہ فرمائیں کہ نہر ہو جائے گی تو سفیانیت مثل جمل. ملاحظہ فرمائیں ہو سکتا ہے کوئی بات ہو. دیکھیں حضرات قافیہ خاص طور سے دیکھیے گا کہ نہر ہو جائے گی تو سفیانیت. نہر ہو جائے گی تو سفیانیت مثل جمل. صلح شبر کے حرم سے کربلا کے ہل میں آ. نہر ہو جائے گی تو سفیانیت مثل جمل. نہر ہو جائے گی تو سفیانیت مثل جمل. نہر ہو جائے گی تو سفیانیت مثل جمل. صلح شبر کے حرم سے کربلا کے ہل میں آ. صلح شبر کے حرم سے کربلا کے ہل میں آ. آپ حضرات شجاعت آگے آ جائیں. اعلان سماعت فرما لیں کہ مشہور و معروف و بزرگ شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر آج رضا صاحب عالم لکھنوی کے یہ سال زوال کی غرض سے 18 رمضان کو 8 شب میں شہنشاہ بلڈنگ خاص میں مجلس منعقد ہوگی جس کو مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب خطاب کریں گے. آپ حضرات کی شرکت کی اجتماع سے 18 رمضان کو شب 8 بجے شہنشاہ بلڈنگ میں پیش کر دیں. ہو گیا حاصل شرف جس کو تیرے دیدار کا. ہو گیا حاصل شرف جس کو تیرے دیدار کا. تذکرہ کرتا نہیں وہ مصر کے بازار کا. تذکرہ کرتا نہیں وہ مصر کے بازار کا. ہو گیا حاصل شرف جس کو تیرے دیدار کا. تذکرہ کرتا نہیں وہ مصر کے بازار کا. اس لیے کھینچی نہیں
شاید حسن نے ذوالفقار اس لیے کھینچی نہیں، شاید حسن نے ذوالفقار زخم اچھا ہو نہیں سکتا قلم کے وار کا، زخم اچھا ہو نہیں سکتا قلم کے وار کا۔ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا۔ بس یہ 2 یا 3 شعر کہ ایک آیت کا تو لا سکتا نہیں کوئی جواب، ایک آیت کا تو لا سکتا نہیں کوئی جواب، کیا قصیدہ کوئی لکھے آپ کے معیار کا، کیا قصیدہ کوئی لکھے آپ کے معیار کا۔ بس یہ آخری شعر، ایک بار سے بلند نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ دل میں عشق کربلا ماتھے پہ خاک کربلا، دل میں عشق کربلا ماتھے پہ خاک کربلا، ہم کوئی سجدہ کبھی کرتے نہیں بیکار کا، دل میں عشق کربلا ماتھے پہ خاک کربلا، ہم کوئی سجدہ کبھی کرتے نہیں بیکار کا۔ ناظرین کی بات کی ساتھ بعد گزارش کر رہا ہوں کہ مرزا دانش صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنا کلام سنوائیں۔ مرزا دانش ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد صاحب۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ آزاد آخری 4 میں شادی کر رہا ہوں، دیکھیں خاص طور سے کہ یہ کون امن و اما کا لیے
پیام آیا، یہ کون امن و اما کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ بے ساختہ کلام آیا، میری زبان پہ بے ساختہ کلام آیا، او مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب، ارے کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا امام۔ بہت شکریہ۔ کیسے کہوں، ایک سلوات بھیجیے۔ ہے آج ولادت امام حسن کی، ہے آج ولادت امام حسن کی، یہ پونور محفل امام حسن کی، یہ پونور محفل امام حسن کی، جو جلتے ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے، جو جلتے ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے، کریں گے ہمیشہ امام حسن کی، کریں گے ہمیشہ امام حسن کی۔ ایک باوزِ بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب شعر حاضر خدمت کہ حیدر کا جو پسر حسن لاجواب ہے، پروردگار پاک کا وہ انتخاب ہے، پروردگار پاک کا وہ انتخاب ہے، اور جو شان میں حسن کی کہا ہے تو اس لیے شاعر کا جو بھی شعر ہے وہ لاجواب ہے، شاعر کا جو بھی شعر ہے وہ لاجواب ہے۔ ایک مطلب ایک شعر آخر کے ہم ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات کہ جب میری بات کسی گام پر رد ہوتی ہے، کہ جب میری بات کسی گام پر رد ہوتی ہے تو درِ آلِ محمد سے مدد ہوتی
ہے تو دریال محمد سے مدد ہوتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں محمد ہے ہمارے جیسے، کہ جو یہ کہتے ہیں محمد ہے ہمارے جیسے، ان سے کہہ دو کہ میاں جھوٹ کی حد ہوتی ہے، ان سے کہہ دو کہ میاں جھوٹ کی حد ہوتی ہے۔ ہے؟ ہاں بالکل، عرض کر رہا ہوں کاغذ پا جب بھی لکھا ہے مولا حسن کا نام، کاغذ پا جب بھی لکھا ہے مولا حسن کا نام، ہر بار احترام سے چوما حسن کا نام، کاغذ پا جب بھی لکھا ہے مولا حسن کا نام، ہر بار احترام سے چوما حسن کا نام۔ یہ تو مصرے ہیں کہ ہر بار احترام سے چوما حسن کا نام، عشق حسن میں دوستوں اپنا یہ حال ہے، عشق حسن میں دوستوں اپنا یہ حال ہے، لکھا کسی نے حسن تو سمجھا حسن کا نام، عشق حسن میں دوستوں اپنا یہ حال ہے، لکھا کسی نے حسن تو سمجھا حسن کا نام، لکھا کسی نے حسن تو سمجھا حسن کا نام۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک مطلب 3 شعر چھوٹی بہر میں ہے، اس کر رہا ہوں کہ لفظ کر دے عطا خدائے حسن، لفظ کر دے عطا خدائے حسن، شعر کہنا ہے کچھ برائے حسن، لفظ کر دے عطا خدائے حسن، شعر کہنا ہے کچھ برائے حسن۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ساکن خلد کیوں نہ آئے یہاں، ساکن خلد کیوں نہ آئے یہاں، آج محفل ہے یہ برائے حسن، ساکن خلد کیوں نہ آئے یہاں، آج محفل ہے یہ برائے حسن۔ اور شام زادے سے جن کو الفت ہے، شام زادے سے جن کو الفت ہے، کر نہ پائیں گے وہ ثنائے حسن، شام زادے سے جن کو الفت ہے، کر نہ پائیں گے وہ ثنائے حسن، کر نہ پائیں گے وہ ثنائے حسن۔ آخری شعر کہ پھر اندھیرے نہ ہوں گے قسمت میں، کہ پھر اندھیرے نہ ہوں گے قسمت میں، جس کی تقدیر کو بنائے حسن، پھر اندھیرے نہ ہوں گے قسمت میں، پھر اندھیرے نہ ہوں گے قسمت میں، جس کی تقدیر کو بنائے حسن۔ وعلیکم السلام۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ کام لیتا ہے نگاہوں سے وہی تلوار کا، کام لیتا ہے نگاہوں سے وہی تلوار کا، کام لیتا ہے نگاہوں سے وہی تلوار کا، ارے خون ہے جس کی رگوں میں ہے در کرار، خون ہے جس کی رگوں میں ہے در کرار کا، کہ صلح شبر کا وہی ہے وزن اس تاریخ میں، صلح شبر کا وہی ہے وزن اس تاریخ میں، او کربلا میں وزن تھا جو شاہ کے انکار کا، صلح شبر کا وہی ہے وزن اس تاریخ میں، او کربلا میں وزن تھا جو شاہ کے انکار کا، کہ چاندنی ہے حسن یوسف حسن اکبر چاند ہے، چاندنی ہے حسن یوسف حسن اکبر چاند ہے، او تذکرہ پھر کیوں کروں میں مصر کے بازار کا، تذکرہ پھر کیوں کروں میں مصر کے بازار کا، آخری کی سماعت فرمائیں کہ اس رواداری کی کثرت کو گھٹانے کے لیے، اس رواداری کی کثرت کو گھٹانے کے لیے، او تذکرہ لازم ہے ہم پر حضرت مختار کا، برائے تاجیل ظہور امام حسن علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ مولا حسن سے کہتا یہ پروردگار ہے، مولا حسن سے کہتا یہ پروردگار ہے، زیر کسان نبی کو تیرا انتظار ہے، مولا حسن
کہتا یہ پروردگار ہے، زیر کسان نبی کو تیرا انتظار ہے، وہ پہنچے ہیں سب سے پہلے کسام نبی کے پاس، پہنچے ہیں سب سے پہلے کسام نبی کے پاس، حاصل ہوا حسن کو ہی یہ افتخار ہے، حاصل ہوا حسن کو ہی یہ اختیار ہے، وہ اب تک اڑا رہی ہے جو باطل کی دھجیاں، اب تک اڑا رہی ہے جو باطل کی دھجیاں، صلح حسن علی کی نئی ذوالفقار ہے، اب تک اڑا رہی ہے جو باطل کی دھجیاں، صلح حسن علی کی نئی ذوالفقار ہے، گستاخیوں پا مرد کو عورت بنا دیا، گستاخیوں پا مرد کو عورت بنا دیا، ان کا حیات و موت پا بھی گستاخیوں پا مرد کو عورت بنا دیا، ان کا حیات و موت پا بھی اختیار ہے، جو مسئلے تھے خضر کے فوراً ہی حل کیے، جو مسئلے تھے خضر کے فوراً ہی حل کیے، بچپن سے عالموں میں حسن کا شمار ہے، ایک بار سب مل کے نعرہ درود بلند فرمائیں حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جو مسئلے تھے خضر کے فوراً ہی حل کیے، بچپن سے عالموں میں حسن کا شمار ہے، مانے نہ مانے صلح کی شرط معاویہ، مانے نہ مانے صلح کی شرط معاویہ، باطل شکست کھا گیا یہ آشکار ہے، مانے نہ مانے
शर्त मुआविया बातिल शिकस्त खा गया ये आशिकार है। और यूसुफ की क्या मिसाल दूं मैं उसके सामने, यूसुफ की क्या मिसाल दूं मैं उसकी शान में। मौला हसन का हुस्न बहुत शानदार है, मौला हसन का हुस्न बहुत शानदार है। मौला अली हो चाहे हसन हो के हों हुसैन। दूसरा मसला देखिएगा इस मसले के बाद कि मौला अली हो चाहे हसन हो के हों हुसैन, इनमें हर एक दोष नबी का सवार है। नारे सलवार मौला अली हो चाहे हसन हो के हो हुसैन, इनमें हर एक दोष नबी का सवार है। मिदहत के फूल क्यों न खिले अब नए नए, मिदहत के फूल क्यों न खिले अब नए नए। आई हुई जो जश्न हसन की बहार है, मिदहत के फूल क्यों न खिले अब नए नए। आई हुई जो जश्न हसन की बहार है, आया जहां में पहला नवासा रसूल का। नारे सलवात बुलंद फरमाए। आया जहां में पहला नवासा रसूल का, कौसर की आयतों के भी रुख पर निखार है, कौसर की आयतों के भी रुख पर निखार है। आखिरी शेर और मक्ता जल्दी से तशरीफ ले आए। नारे सलवात। कौन सा जल्दी बताओ। कि आया जहां में पहला नवासा रसूल का, कौसर की आयतों के भी रुख पर निखार। आखिरी शेर और मक्ता कि बुए बिहिश्त सूंघ न पाएगा वो कभी, बुए बिहिश्त सूंघ न पाएगा वो कभी, जिसको हसन के बुग़्ज़ का नज़ला बुखार है। बुए बही
نہ پائے گا وہ کبھی بوئے بہشت سونگھ نہ پائے گا وہ کبھی جس کو حسن کے بغض کا نزلہ بخار ہے مرسل کے نور عین ہے فدوی حسن حسین مرسل کے نور عین ہے فدوی حسن حسین دل کو بھی ان کے دم سے نہایت قرار ہے دل کو بھی ان کے مرسل کے نور عین ہے فدوی حسن حسین دل کو بھی ان کے دم سے نہایت قرار ہے شکریہ ہے علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں ازل پہ رکھ کے نظر ہم ابد کو دیکھتے ہیں علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں ازل پہ رکھ کے نظر ہم ابد کو دیکھتے ہیں اور عہد کے چاہنے والوں کے حق شناس قلوب عہد کے چاہنے والوں کے حق شناس قلوب علی کے چہرے میں جلوے صمد کے دیکھتے ہیں عہد کے چاہنے والوں کے حق شناس قلوب علی کے چہرے میں جلوے صمد کے دیکھتے ہیں علی کے چہرے میں جلوے صمد کے دیکھتے ہیں ذکر رسول جیسے تلاوت سے کم نہیں ذکر رسول جیسے تلاوت سے کم نہیں سبت نبی کی مدح عبادت سے کم نہیں ذکر رسول جیسے تلاوت سے کم نہیں سبت نبی کی مدح عبادت سے کم نہیں اور عشق حسن رسول کی الفت سے کم نہیں عشق حسن رسول کی الفت سے کم نہیں اس بندگی کا اجر بھی جنت سے کم نہیں اس بندگی کا اجر بھی جنت سے کم نہیں اور صلح حسن میں آئے ہیں باطل شکن وہ لفظ صلح حسن میں آئے ہیں باطل شکن وہ لفظ اب بھی جو ذوالفقار کی ضربت سے کم نہیں اب بھی جو ذوالفقار کی ضربت سے کم نہیں ہو پنجتن میں کیوں نہ حسن کی دمک سوا ہو پنجتن میں کیوں نہ حسن کی دمک سوا ادنا کرم بھی ان کا شفاعت سے کم نہیں ہو پنجتن میں کیوں نہ حسن کی دمک سوا ادنا کرم بھی ان کا شفاعت سے کم نہیں ادنا کرم بھی ان کا شفاعت سے کم نہیں
اور دنیا و آخرت کے سلیمان علی کے لال، دنیا و آخرت کے سلیمان علی کے لال، تیرا جلال حق کی حکومت سے کم نہیں، تیرا جلال حق کی حکومت سے کم نہیں، تیرا جلال حق کی حکومت سے کم نہیں۔ ہو شمس امر کا تیرے جس برج میں قیام، ہو شمس امر کا تیرے جس برج میں قیام، تیرا وقار شاہ ولایت سے کم نہیں، تیرا وقار شاہ ولایت سے کم نہیں۔ اور اس واسطے بھی وقت کو تیری تلاش ہے، اس واسطے بھی وقت کو تیری تلاش ہے، اسوہ تیرا اطاعت وحدت سے کم نہیں، اسوہ تیرا اطاعت وحدت سے کم نہیں، اسوہ تیرا اطاعت وحدت سے کم نہیں۔ ایک صاحب ہیں احمد جاوید، بڑے فلسفی اور کیا کیا کہے جاتے ہیں، بہرحال ان کی گستاخیاں بھی سامنے آئی ہیں، ویسے ان کے 3 قصیدے بھی ہیں، تو ان کے اور جو بھی ماویائی فقیہان دین ملے، جو بھی ماویائی فقیہان دین ملے، دانشوری سبھی کی جہالت سے کم نہیں، جو بھی ماویائی فقیہان دین ملے، دانشوری سبھی کی جہالت سے کم نہیں۔ اور شہر یزیدیت کے تعفن زدہ شعور، شہر یزیدیت کے تعفن زدہ شعور، گمراہیوں میں اپنی تو خصلت سے کم نہیں، گمراہیوں میں اپنی تو خصلت سے کم نہیں۔ شہر یزیدیت کے تعفن زدہ شعور، گمراہیوں میں اپنی تو خصلت سے کم نہیں۔ اور جو معرفت کی، جو مولا کے لیے شعر ہے کہ جو معرفت کی تیری کتاب عمل پڑھے، جو معرفت کی تیری کتاب عمل پڑھے، ملنا صلہ جو اس کو ہے جنت سے کم نہیں، ملنا صلہ جو اس کو ہے جنت سے کم نہیں، ملنا صلہ۔ اور سورج نے جب سے پلٹے ہیں اوراق عہد نو، سورج نے جب سے پلٹے ہیں اوراق عہد نو، اب ہجر تیرا ایک قیامت سے کم نہیں، اب ہجر تیرا ایک قیامت سے کم نہیں۔ اور جب تو ہو محو مدح حسن کر دعا فراز، جب تو ہو محو مدح حسن کر دعا فراز، ساتھ یہی تو وقت فضیلت سے کم نہیں، ساتھ یہی تو وقت فضیلت سے۔ ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں، جو سوچتے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے، بہرحال کچھ نہیں۔ 3 شعر بہت پرانے نصر منزل کے سناؤں بھائی، اور اس کے بعد 5 شعر مگر اتنے اس وقت کمی وقت میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن، کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن، زبان کل کے مورخ نہیں لگام میں ہے، کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن، زبان کل کے مورخ نہیں لگام میں ہے، وہ کہاں امام کو ہوتی ہے حاجت تعلیم، تو اے مورخ ناداں خیال خام میں ہے۔ کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن، زبان کل کے مورخ نہیں لگام میں ہے، اور کہاں امام کو ہوتی ہے حاجت تعلیم، تو اے مورخ ناداں خیال خام میں ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ کوئی آتش کا مخالف، کوئی طہارت کا، کوئی آتش کا مخالف، کوئی طہارت کا، وہ اثر عجیب یہ کچھ لقمہ حرام میں ہے۔
सर कोई अतश का मुखालिफ, कोई अतश का मुखालिफ, कोई तहारत का असर अजीब ये कुछ लुक्म है हराम में है, असर अजीब ये कुछ लुक्म है हराम में है। मैंने 3 शेर पढ़ दिए, एक बार नारे सभा का सलाह दे दें, 5-6 शेर और पढ़ना है बस, बाकी भाई वक्त गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। कि कागज़ पर लिखी सुलह की तहरीर हसन है, कागज़ पर लिखी, कागज़ पर लिखी सुलह की तहरीर हसन है, या शाम के हाकिम के ये हाथों में रसन है। कागज़ पर लिखी सुलह की तहरीर हसन है, या शाम के हाकिम के ये हाथों में रसन है। और किरतास पर चलता है कलम आपका मौला, किरतास पर चलता है कलम आपका मौला, या चलती हुई तेग शहे कल अशकन है, या चलती हुई तेग शहे कल शिकन है। और क्यों कर न हसन हो तेरी हैबत से तला तुम, क्यों कर न हसन हो तेरी हैबत से तला तुम, तेगे असदुल्लाह तेरे माथे की शिकन है। क्यों कर न हसन हो तेरे हैबत से अदम, क्यों कर न हसन हो अदम तेरी हैबत से तला तुम अदम, तेगे असदुल्लाह तेरे माथे की शिकन है, तेगे असदुल्लाह तेरे माथे की शिकन है। समाज 2-3 शेर बस कि अल्लाह से मेराज में लाए थे मोहम्मद, अल्लाह से मेराज में लाए थे मोहम्मद, जो नूर है जहरा का वही नूर हसन है। अल्लाह से मेराज में लाए थे मोहम्मद, अल्लाह से मेराज में लाए थे मोहम्मद, जो नूर है जहरा का वही नूर हसन है, जो नूर है जहरा का वही नूर हसन है। और क्यों कर न कहें शाम के हाकिम को बुरा हम, क्यों कर न कहें शाम के हाकिम को बुरा हम, बेशुमार 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 बेशुमार। क्यों कर न कहें शाम के हाकिम को बुरा हम, मलऊन वो मक्कार है और अहद शिकन है, मलऊन वो मक्कार है और अहद शिकन है। बस 2 शेर के, ये भी है हसन आपकी अजमत तो जलालत, ये भी है हसन आपकी अजमत तो जलालत, और शब्बीर से भाई है तो ज़ैनब सी बहन है। ये भी है हसन आपकी अजमत तो जलालत, ये भी है हसन आपकी अजमत तो जलालत, शब्बीर सा भाई है तो ज़ैनब सी बहन है। वो बन जाएगा रोज़ा तेरा अब जल्द यकीन है, बन जाएगा रोज़ा तेरा अब जल्द यकीन है। हर साहिब गम बांधे हुए सर से कफन है, हर साहिब गम बांधे हुए सर से कफन है। पर मकतब हैं लखनऊ में 12 इमामों के जो रोज़े हैं, लखनऊ में 12 इमामों के जो रोज़े, खुर्शीद मुझे जान से प्यारा ये वतन है। खुर्शीद है लखनऊ में 12 इमामों के जो रोज़े, खुर्शीद मुझे जान से प्यारा ये वतन है। कागज़ पर लिखी सुलह की तहरीर हसन है, या शाम के हाकिम के ये हाथों में रसन है। खुदा से आज एक रहबर बउनवान हसन पाया, खुदा से आज एक रहबर बउनवान हसन पाया, अली की गोद से हक ने नया बातिल शिकन पाया।
خدا سے آج ایک رہبر بعنوان حسن پایا، علی کی گود سے حق نے نیا باطل شکن پایا، علی کی گود سے حق نے نیا باطل شکن پایا۔ لبوں کو چوم کر نکلی خوشی سے لے چلی خوشبو، لبوں کو چوم کر نکلی خوشی سے لے چلی خوشبو، صبا نے جب حسن کی شکل میں ایک گل بدن پایا، صبا نے جب حسن کی شکل میں ایک گل بدن پایا، اور بہار ہم کو ڈھالا اسی کی سبز رنگت میں، بہار ہم کو ڈھالا اسی کی سبز رنگت میں، حسن نے خلد کا جو خوبصورت پیرہن پایا، حسن نے خلد کا جو خوبصورت پیرہن پایا، اور خدا سے مرحبا تم نے ادب کے سب گوہر پائے، خدا سے مرحبا تم نے ادب کے سب گوہر پائے، علی کا علم بھی پایا فقیہانہ سخن پایا، خدا سے مرحبا تم نے ادب کے سب گوہر پائے، علی کا علم بھی پایا فقیہانہ سخن پایا، اور چراغوں کو برائے حق لہو بھی دے دیا سب نے، چراغوں کو برائے حق لہو بھی دے دیا سب نے، تیرے گھر میں یہی ہم نے سخاوت کا چلن پایا، تیرے گھر میں یہی ہم نے سخاوت کا چلن پایا، تیرے گھر میں یہی ہم نے سخاوت کا چلن پایا، ہمیشہ تیغ کی صورت چلا باطل کی گردن پر، ہمیشہ تیغ کی صورت چلا باطل کی گردن پر، قلم نے جب حسن کے ہاتھ سے حیدر کا فن پایا، حسن کی خوبیوں میں کل صفات انبیاء دیکھے، حسن کی خوبیوں میں کل صفات انبیاء دیکھے، اسی سب دائنے میں سارا حسن انجمن پایا، اسی سب دائنے میں سارا حسن انجمن پایا، اور خدا کے نور نے جب صلح کی تحریر کو دیکھا، خدا کے نور نے جب صلح کی تحریر کو دیکھا، کہیں طرز علی پایا کہیں حسن حسن پایا، کہیں طرز علی پایا، اور چند شعر اور ہیں، کہیں حسن حسن پایا، عدو کے قصر میں دیکھا شکست شام کا منظر، عدو کے قصر میں دیکھا شکست شام کا منظر، حسن کی فتح کے سورج کو سب نے ذوفگن پایا، حسن کی فتح کے سورج کو سب نے ذوفگن پایا، اور نجس چہرے پر دولت کا بہت غازہ ملا، لیکن نجس چہرے پر دولت کا بہت غازہ ملا، لیکن حسن کی راہ کا پتھر کبھی رہبر نہ بن پایا، نجس چہرے پر دولت کا بہت غازہ ملا، لیکن نجس چہرے پر دولت کا بہت غازہ ملا، لیکن حسن کی راہ کا پتھر کبھی رہبر نہ بن پایا، اور فرشتوں نے میرے ماتھے پر تیری خاک در دیکھی، فرشتوں نے میرے ماتھے پر تیری خاک در دیکھی، تیری خاک شفا کو ذوفگن زیر کفن پایا، اور دو تین شعر اور ہیں، میرے گھر آ گئے مولا کھنڈر کو بخش دی خوشبو، میرے گھر آ گئے مولا کھنڈر کو بخش دی خوشبو، نئی رنگت عطا کر دی جہاں طرز کوہن پایا، میرے گھر آ گئے مولا کھنڈر کو بخش دی خوشبو، نئی رنگت عطا کر دی جہاں طرز کوہن پایا، علی کے چاند نے بھیجے اجالے پیشوائی کو، علی کے چاند نے بھیجے اجالے پیشوائی کو، کسی ظاہر کو جب اس نے سفر میں بے وطن پایا، علی کے چاند نے بھیجے اجالے پیشوائی کو، کسی ظاہر کو جب اس نے سفر میں بے وطن پایا، اسی سے آبرو پائی ادب کے شہر میں ناصر، اسی سے آبرو پائی ادب کے شہر میں ناصر، گوہر مدحت کا جو ہم نے بفیض پنجتن پایا، گوہر مدحت کا جو ہم نے بفیض پنجتن پایا۔
جناب ناصر جلوی صاحب کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا. قبل اس کے میں مقطع مقاصدہ کو زحمت سخن دوں، کچھ شعر یاد کر کے پڑھے دیتا ہوں. ابھی پرسوں مصرع طرح ہوا تھا بامبے میں، کیا ہے بہشت زینب میں جشن سبت اکبر کا. تو ترنم سے اس لیے پڑھ لوں کہ کچھ شعر یاد آ جائیں گے تو ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے آج کا نام ہے. مرتبہ خدا جانے دل بران حیدر کا. سرور صاحب، ارے ہم نے آپ کو سنا، ہمیں بھی سن لیجیے. مرتبہ خدا جانے دل بران حیدر کا. دانش صاحب سے ترنم توارد ہو گیا ہے. مرتبہ خدا جانے دل بران حیدر کا. آئینے ہیں دو لیکن نور ہے برابر کا. آئینے ہیں دو مرتبہ خدا جانے دل بران حیدر کا. آئینے ہیں دو لیکن نور ہے برابر کا. آئینے ہیں دو لیکن نور ہے برابر کا. بغض عالم ہرگز مل نہ پائے گا کوثر. بغض عالم ہرگز مل نہ پائے گا کوثر. خواب دیکھتے رہیے دشت میں سمندر کا. بغض عالم ہرگز مل نہ پائے گا کوثر. خواب دیکھتے رہیے دشت میں سمندر کا. خواب دیکھتے رہیے دشت میں سمندر کا. یہ شعر دیکھیے شاید کیا بتائے گا کوئی سجدوں کی گرانی کو. کیا بتائے گا کوئی سجدوں کی گرانی کو. طے نہ ہو سکا اب تک وزن ضرب حیدر کا. کیا بتائے گا کوئی سجدوں کی گرانی کو. طے نہ ہو سکا اب تک وزن ضرب حیدر کا. طے نہ ہو سکا اب تک وزن ضرب حیدر کا. یہ بھی شعر اس سے پہلے گردن تک ذوالفقار آ جائے. اس سے پہلے گردن تک ذوالفقار آ جائے.
ممبروں سے حق پڑھیے وارثان ممبر کا، اس سے پہلے گردن تک ذوالفقار آ جائے، ممبروں سے حق پڑھیے وارثان ممبر کا، حکم ہے فرشتوں کو جائیں سب پیش کرتے، حکم ہے فرشتوں کو جائیں سب پیش کرتے، ہے بہشت زینب میں جشن صبت اکبر کا، حکم ہے فرشتوں کو جائیں سب پیش کرتے، ہے بہشت زینب میں جشن صبت اکبر کا، محفلوں میں آتے ہیں مجلسوں میں آتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں مجلسوں میں آتے ہیں، علم میں فرشتوں کے ہے پتہ میرے گھر کا، مجلسوں میں آتے ہیں محفلوں میں آتے ہیں، علم میں فرشتوں کے ہے پتہ میرے گھر کا۔ ایک شعر اور یاد آ رہا مدر مالے، تارا در پہ حیدر کے یہ بتانے آیا تھا، تارا در پہ حیدر کے، خورشید بھائی ضرور سنیں اس لیے کہ تارے کی بات ہے، تارا در پہ حیدر کے یہ بتانے آیا تھا، آسمان نچھاور ہے فاطمہ کی چادر کا، آسمان نچھاور ہے فاطمہ کی چادر کا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں مقطع مقاصدہ استاد الشورا جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب اعجاز زیدی صاحب، ہمارا ترنم ان سے توارد نہیں ہوتا ہے کبھی بھی۔ ایک قطع اور ایک منقبت کے سے 5 شعر شاید، ہاں بس۔ ایک رعایت ہے اس قطع کی، اس محفل کے حوالے سے یاد کر رہا ہوں، یاد آ گیا کہ کام انجام دیتے ہیں اتنا، کام انجام دیتے ہیں اتنا جتنا ہم اختیار رکھتے ہیں، جتنا ہم اختیار رکھتے ہیں، کاٹنے کو زبان منافق کی قلمی ذوالفقار رکھتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں اتنا جتنا ہم اختیار رکھتے ہیں، اور کاٹنے کو زبان منافق کی قلمی ذوالفقار رکھتے ہیں،
قلمی ذوالفقار رکھتے ہیں. اچھا شعر کہ جو کوئی تم سے صبت پیمبر بدل گیا، جو کوئی تم سے صبت پیمبر بدل گیا، اس سے ہمارا لہجہ بھی اکثر بدل گیا، اس سے ہمارا اور لفظی سپاہ اور محاذ غزل پٹھی، لفظی سپاہ اور محاذ غزل پٹھی، مدح حسن میں لفظوں کا لشکر بدل گیا، لفظی سپاہ اور محاذ غزل پٹھی، اور مدح حسن پر لفظوں، مدح حسن میں لفظوں کا لشکر بدل گیا، اور حیدر کے بعد مسند حیدر پہیں حسن، حیدر کے بعد مسند حیدر پہیں حسن، منظر وہی ہے صاحب منظر بدل گیا، حیدر کے بعد مسند حیدر پہیں حسن، حیدر کے بعد مسند حیدر پہیں حسن، منظر وہی ہے صاحب منظر بدل گیا، منظر وہی ہے، اڑ کے پڑی برادر شبر کے در کی خاک، اڑ کے پڑی برادر شبر کے در کی خاک، اب پہلا والا سر نہیں ہے سر بدل گیا، اب پہلا شعر مرادہ کہ دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، اب نام تیرا زلف پیمبر بدل گیا، دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، اب نام تیرا زلف پیمبر بدل گیا، دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، اب نام تیرا زلف پیمبر بدل گیا، اب نام تیرا زلف، اب کام جبرائیل کا جھولا جھلانا ہے، اب کام جبرائیل کا جھولا جھلانا ہے، آئے حسن تو عہدہ نوکر بدل گیا، اب کام تیرا، اب کام جبرائیل کا جھولا جھلانا ہے، آئے حسن تو عہدہ نوکر بدل گیا، نا دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، دست حسن میں آ کے یہ ناقے کی ہے مہار، اب نام تیرا زلف پیمبر بدل گیا،
اب نام تیرا زلف پیمبر بدل گیا. بس ایک شعر اور ملاحظہ کہ عشق حسن سے پوچھئے مجھ سے نہ پوچھئے. عشق حسن سے پوچھئے مجھ سے نہ پوچھئے. نیکی سے کیوں گناہ کا دفتر بدل گیا. عشق حسن سے پوچھئے عشق حسن سے پوچھئے مجھ سے نہ پوچھئے. عشق حسن سے پوچھئے مجھ سے نہ پوچھئے. نیکی سے کیوں گناہ کا دفتر بدل. اجازت ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. انہی کا کلام بھی لایا ہوں میں. حضرات، جنت کے جوانوں کے سردار چمن فاطمہ زہرا کے پہلے پھول سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کی مدح میں ابھی آپ بہترین عمدہ اشعار سماعت فرما رہے تھے. اور اس محفل میں ہر سال ام مرحوم خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب صدارت فرماتے تھے. انہی کے کلام ہے امام حسن علیہ السلام کی مدح میں چند اشعار ہیں. بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلے جو 4 مصرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علی امام منستو منم غلام علی. علی امام منستو منم غلام علی. وہی غلام علی ہے جو ہے غلام حسن. وہی غلام علی ہے جو ہے غلام حسن. ہزار جان گرامی فدائے نام علی. ہزار جان گرامی فدائے نام علی. ہزار جان گرامی فدائے نام علی. ہزار جام گرامی فدائے نام حسن. اور 2-4 اشعار ہیں. قصیدے کے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو پا ہی نہیں سکتا ہے جنا کا گلشن. وہ تو پا ہی نہیں سکتا ہے جنا کا گلشن. ہاتھ سے چھوٹ گیا جس کے حسن کا دامن. ہاتھ سے چھوٹ گیا جس کے حسن کا دامن. ہم نے مولا تیری الفت کی سند پائی ہے. ہم نے مولا تیری الفت کی سند پائی ہے. امتحانات وفا دے کے سر دار و رسن. امتحانات وفا دے کے سر دار و رسن. اس کے بچپن کی فضیلت کوئی کیا سمجھے گا. اس کے بچپن کی فضیلت کوئی کیا سمجھے گا. جس کا آغوش پیمبر میں کٹا ہو بچپن. دشمنوں تک نے تیری مدح و ثنا لکھی ہے. تیری چوکھٹ پہ زمانے کی جھکی ہے گردن. تیرے شیعہ تو سردار بھی عزت سے گئے. تیرے شیعہ تو سردار بھی عزت سے گئے. تخت پر آ کے بھی رسوا رہا تیرا دشمن.
تخت پر آ کے بھی رسوا رہا تیرا دشمن، اس قدر ہو گئی مسموم فضائے ہستی، اس قدر ہو گئی مسموم فضائے ہستی، آج اپنوں کا وہ ہے جو نہ تھا غیروں کا چلن، آج اپنوں کا ہے، اپنوں کا وہ ہے جو نہ تھا غیروں کا چلن۔ اور شعر ہے کہ روکنا ٹوکنا اور رہبر مطلق کے لیے، روکنا ٹوکنا اور رہبر مطلق کے لیے آہ صدقے کے رتب اور امامت کا دہن، آہ صدقے کے رتب اور امامت کا دہن۔ آپ کے خانِ کرم سے کوئی بھوکا نہ گیا، آپ کے در سے فقیروں نے بھرے ہیں دامن، کوئی سائل نہ گیا آپ کے در سے خالی، شوق کا علم سے بھر دیجئے مولا دامن۔ بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا ابو افتخار زیدی صاحب سے کہ وہ دعا کرا دیں۔ الہی بحق زہرا و بعلہا و بنیہا، پروردگار اس بزم میں جتنے لوگ بھی تشریف فرما تھے یا کسی بھی طرح سے اس محفل کو سماعت فرما رہے تھے، ان سب کے جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما، اور ان کو امام حسن علیہ السلام کے نام کی طرح ہمیشہ خوش اور حسن رکھ۔ پروردگار جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں، امام حسن اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو باقاعدہ جاگزی فرما، شمع ولایت جو روشن ہے اس میں اور اضافہ فرما۔ اسی طرح کی محفلیں ہم شرکت کرتے رہیں۔ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ نعرہ صلوات۔